الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کو لیسن نمبر 8 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم انشاءاللہ آج کے اس سیشن میں لیسن نمبر 8 اور 9 کور کریں گے۔ جیسے کہ ہم نے لاسٹ ویک لیسن نمبر 6 7 میں حروف کو گرامر میں پڑھا تھا، اور نماز کے کچھ اذکار اور اذان کے جو اضافی کچھ اذکار تھے، الفاظ تھے جو فجر اور اقامت وغیرہ کے، اس طرح کی چیزیں ہم نے اس میں ٹیکسٹ پورشن میں پڑھی تھی۔ تو آج ہم انشاءاللہ اسی طرح کچھ نماز ہی سے متعلق کچھ مزید اذکار دیکھیں گے جو کہ تشہد یا درود شریف کی صورت میں ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم گرامر میں انشاءاللہ کچھ نئے موضوع کی طرف آئیں گے حروف سے نکل کر۔ تو سب سے پہلے تو ہمارا موضوع ہوگا تشہد، جو ہم انشاءاللہ پہلے پڑھیں گے۔ اس کے بعد گرامر میں ھذا ھؤلاء ذالک اولئک جو ہے یہ حروف اشارہ، ان کو اسماء اشارہ کہا جاتا ہے، یہ پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ حروف جر کے حوالے سے کچھ اہم باتیں پڑھیں گے جو ہم نے حروف جر بے، فی، الا، علی وغیرہ ہم نے پڑھے ہیں۔ ان حروف کا کیا اثر ہوتا ہے، ان حروف کا کیا مطلب، ان کے اندر کچھ خصوصیات ایسی پڑھیں گے جو کہ عام اکثر زبانوں میں پائی جاتی ہیں، اور وہ انٹرسٹنگ سی ہوتی ہیں تھوڑی سی باتیں۔ آخر میں ہم انشاءاللہ کچھ نکات تعلیم دیکھیں گے اس لیسن میں۔ سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس لیسن میں ہمارے پاس 13 نئے الفاظ ہوں گے لیسن نمبر 8 میں، ٹھیک ہے، جو کہ 1454 بار قرآن مجید میں ریپیٹ ہو کر آتے ہیں۔ تو جب ہم انشاءاللہ سبق نمبر 8 ختم کر لیں گے تو ہمارے ٹوٹل جو الفاظ کی تعداد ہے وہ ہماری 93 ہو جائے گی، 93 انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ جو ہم نے ابھی تک ٹوٹل سیکھے ہوں گے لیسن 1 سے لے کر 8 تک ہم نے ٹوٹل 93 الفاظ سیکھ لیے ہوں گے، جو کہ قرآن مجید میں 27,536 مرتبہ آتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ بالکل تقریباً آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے اب کورس ابھی شروع کیا ہے، لیکن یہ آپ 41 پہ یہاں رک جائے گا۔ یہ آپ دیکھیں سیل میں، تو آپ کے پاس اتنا سا صرف اسپیس باقی ہے، یہی آپ نے فل کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے گویا کہ کورس کمپلیٹ کر لینا ہے۔ تو یہ 40 یہاں پر نظر آ رہا ہے، تو یہاں پر آپ 30 کے قریب بالکل پہنچ گئے ہیں۔ تو گویا کہ ایک حصہ کورس رہ گیا ہے، اور 3 آپ نے مکمل کر لیا الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہوم ورک، یہ یاد دہانی آپ کے لیے کہ ہم ویکلی اپنے ہوم ورک کرتے رہیں، اور اپنے اب تشہد کے اس کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم پڑھ لیتا ہوں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ ہمارا جو ہے تشہد کے ٹوٹل کلمات تھے۔ ان کلمات کی اب ہم تفصیل دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے التحیات۔ التحیات، تحیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تحیہ یعنی سبھی قولی عبادتیں، اور اس کی جمع ہے تحیات، ٹھیک ہے۔ ایک تحیہ، ایک تحیات، تحیتن تحیاتن، جس طرح ہم نے پڑھا تھا نا مسلمتن مسلماتن، اسی پیٹرن پہ یہ ہوگا۔ تو تحیات کا مطلب ہے سبھی قولی عبادتیں، جو ہم اپنے اقوال سے کرتے ہیں، جو ہم بول کر کرتے ہیں۔ سبھی قولی عبادتوں سے مراد ہے جیسے مثلا نماز ہم پڑھتے ہیں، وہ منہ سے ادا ہو رہی تھی، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، دعوت تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ کسی کو بتانا، مشورے دینا وغیرہ، سب کے سب جو ہے اللہ کے لیے ہے۔ یہ سارے کے سارے کام اللہ کے لیے ہے۔ یہ ہم اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کر رہے ہیں گویا کہ تشہد کے دوران، للہ، اللہ ہی کے لیے۔ جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے، اسی طرح التحیات، تمام قولی عبادتیں للہ، اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہم نے ان الفاظ کے معنی کو سیکھنا ہے، پچھلے جو ہم نے پڑھ لیے ان سے ساتھ ساتھ ہیلپ لیتے ہوئے۔ والصلوات، دوسرا جملہ ہمارے پاس ہے والصلوات۔ صلوات جو ہے یہ بھی جمع ہے، اس کا جو سنگولر ہے وہ صلات ہے۔ صلات کا مطلب ہے نماز، صلوات سبھی بدنی عبادتیں۔ تو یہ نماز بھی جو ہے یہ بدن سے ادا ہوتی ہے، اس لیے صلات اس کو کہا جاتا ہے۔ تو صلوات سبھی بدنی عبادتیں۔ پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تحیات سبھی قولی عبادتیں، یعنی اقوال سے جو ہم منہ سے بولتے ہیں، اور یہاں پر ہے بدنی عبادتیں جو ہم بدن سے ادا کرتے ہیں۔ یعنی اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز بھی ہے،
کیونکہ نماز جیسے ہم نے قولی اس میں کہا تھا تو بدنی میں بھی یہ آتی ہے کہ ہم نماز میں ہمارے جسم کا جو ہے نا عمل دخل کافی سارا ہوتا ہے کہ ہم اس میں رکوع سجود کی صورت میں یا اس طرح سے قیام کی صورت میں تشہد میں بیٹھتے ہوئے اس طرح سے ہم بہت ساری ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہمارا بدن کا دخل بھی ہے. تو نماز اس میں آتی ہے. روزہ بھی بدن کا ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کا بدن اس میں تھکاوٹ محسوس کرتا ہے, آپ کا جسم جو ہے جیسے آپ کا پیٹ بھوکا رہتا ہے یا اس طرح سے یہ چیزیں. اور حج کے دوران بھی جو ہم طواف وغیرہ کرنا, وہ مشقت کرنا سارا, وہ بھی جسمانی ایک عبادت ہے. تربیت کرنا, مدد کرنا کسی کی, ظاہر بات ہے اس میں بھی آپ کسی کی اگر ہیلپ کر رہے ہیں, کوئی چیز اٹھا کر دے رہے ہیں تو وہ بھی آپ میں آپ کے بدنی عبادات میں سے آتا ہے. اور اس کے علاوہ تعلیم حاصل کرنا, مشقت بدنی ہو سکتی ہے اس میں. دعوت دینا, اس کے لیے بدنی مشقت, آپ جاتے ہیں دعوت دیتے ہیں, اس کے لیے آپ کے بدنی اس میں دخل ہوتا ہے اس کا. اور آخر میں تبلیغ کے لیے جانا وغیرہ, یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ کی بدنی عبادات کے اندر آتی ہیں. تو یہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. ٹھیک ہے, دو چیزیں ہم نے پڑھ لی, قولی اور بدنی عبادات اللہ ہی کے لیے ہیں. آخر میں ہے وَالطَّيِّبَاتُ. وَالطَّيِّبَاتُ طیبۃ واحد ہے, اس کا معنی ہے جو مالی عبادات ہم کرتے ہیں. مالی سے مراد یہ ہے کہ یہاں اصل معنی تو طیب کا معنی پاک ہوتا ہے نا, لیکن یہاں پر طیبات کا مفہوم جو نکلتا ہے وہ ہے سبھی مالی عبادات جملے کے اندر سے. ٹھیک ہے, تو مالی عبادات سے مراد کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ مالی عبادات سے جیسے مثلا زکوٰۃ ہے, صدقات ہے, خیرات ہے, یہ ساری کی ساری عبادات جو ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں. تو اس سے مراد کیا ہے اس جملے پورے جملے سے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یہ مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا ایک عبادات کی وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم جو عبادات کر رہے ہیں اس میں ہمارا دکھلاوا وغیرہ مقصد نہیں ہے, بلکہ ساری کی ساری خالص تیرے لیے ہم اللہ تعالیٰ کو یہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے, لیکن انسان سے جو ایک کہلوانا ہے, یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند ہوتی ہیں اس طرح سے. تو ہم کہتے ہیں سبھی قولی عبادات, سبھی بدنی عبادات اور سبھی مالی عبادات اللہ تعالیٰ تیرے لیے ہیں. جس طرح پہلے جملے میں آپ نے دیکھا ہوگا للہ, اللہ ہی کے لیے. تو اس طرح ساری تعظیمی کلمے یہ اس انداز میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں. جس طرح قولی عبادات ہم کہتے ہیں نا, تو تعظیمی کلمات, ساری عبادتیں, ساری پاکیزگیاں, طیبات سے مراد پاکیزگیاں بھی ہو سکتی ہے, تو یہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں. تو اس مطالعے کے بعد ہم کیا پڑھیں گے؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ دعا, ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں قولی, بدنی اور مالی جو عبادات ہیں وہ اپنے ہی لیے کرنے کی توفیق عطا فرما, بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کریں. اس کے بعد فوراً اپنا احتساب کریں, آیا ایسا تو نہیں ہے کہ میں نماز یا پھر روزہ, حج یا پھر اس کے علاوہ زکوٰۃ, صدقات, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر خدا نخواستہ ایسا ہے تو فوراً ہم پلان بنائیں کہ آئندہ کے بعد میں یہ عبادات خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کروں گا, اور ان باتوں کی اپنے معاشرے کے اندر اپنے ساتھیوں تک تبلیغ کرنا. یہ ہمارا مطالعے کے بعد ہمیں اس سے خلاصہ ملے گا. التحیات للہ والصلوات والطیبات, تو ان جملوں کی ادائیگی اس طرح ہوگی. سبھی قولی عبادتیں جس میں ہم نے پڑھا نماز, ذکر, تلاوت, دعوت, تبلیغ, اچھی بات کرنا, نصیحت کرنا, صحیح راستہ بتانا, مشورے دینا وغیرہ. اسی طرح سبھی بدنی عبادتیں. ٹھیک ہے, والصلوات یعنی نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, تربیت کرنا, مدد کرنا, تعلیم, دعوت, تبلیغ کے لیے جانا وغیرہ, یہ سب کے سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اور آخری ہے سبھی مالی عبادات, یعنی زکوٰۃ, صدقات, خیرات وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. تو یہ تین چیزیں گویا کہ ہماری پہلی لائن کے اندر ہمیں کلیئر ہو گئی. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک حدیث ہے, بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 آدمی ایسے ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہوں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ ہی کسی اور سے کراتے ہیں, اور نہ بدشگونی لیتے ہیں, اور نہ اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یہاں پر یہ حدیث بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم لوگوں کو جتنے بھی ہماری خصوصاً عبادات سے متعلق معاملات ہیں وہ ہم خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں, بجائے اس کے کہ ہم اس کے اندر کسی کو بھی شریک ٹھہرائیں یا کسی کو دکھلاوا کریں. تو یہاں پر اس حدیث کے زمرے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان 70,000 لوگوں میں سے کرے. ہم دعا کر سکتے ہیں اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ حدیث سن کر حضرت عائشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے, ان 70,000 لوگوں میں سے مجھے بھی کر دے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو,
یعنی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اس بات کی بشارت دی کہ آپ بھی ان میں سے ہو۔ پھر ایک اور صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اسی مجمع میں سے، انہوں نے کہا میرے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے، ان 70,000 میں سے کر دے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اوکاشا اس میں تم سے سبقت لے گئے، یعنی گویا کہ یہ ایک محدود آفر تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہی اس بات سے ہمیں کیا سمجھ آئے گی کہ ہمیں کہیں بھی نیکی کا موقع ملے تو ہم کوشش کریں اس میں سب سے پہلے سبقت لے جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم میں سے کوئی اور اس کی سبقت لے گیا تو اس کو اس کا اجر مل جائے گا اور ہم اس اجر سے محروم ہو جائیں گے۔ اس حدیث سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ ہم کو اچھی بات سنتے ہی جلد ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کو کرنے کی توفیق دے، ورنہ کوئی اور سبقت لے جائے گا۔ ہر دعا کے ساتھ گزرے زمانے کا احتساب ہو اور آئندہ کا پلان۔ یعنی ہم بار بار کورس میں کیوں پڑھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اپنا احتساب کرتے ہوئے اپنے آپ کو یعنی مزید امپروو کر سکتے ہیں۔ اپنی اصلاح انسان اپنے جو ہے احتساب کرنے سے زیادہ کر سکتا ہے کہ ہم احتساب کریں کہ کل میں نے کتنی نمازیں پڑھی، اگر خدا نہ خواستہ میں نے ایک نماز چھوڑی ہے تو آج میں ایک نماز بھی نہ چھوڑوں۔ اس طرح سے وہ جو آپ کی روزمرہ کی زندگی ہے وہ کچھ کل سے بہتر ہوتی جاتی ہے۔ جب کل سے بہتر ہوتی ہے تو اس کا اینڈ انشاءاللہ سب سے بہتر ہو سکتا ہے۔ اتحیات کے شروع میں 3 عبادتوں کا ذکر ہوا تو مجھے یہ دعا کرنی چاہیے اے اللہ مجھے ان تینوں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ یعنی یہ کون کون سی عبادات ہیں؟ اس میں قولی عبادات ہیں، بدنی ہیں، مالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان کو اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما اور تینوں کا احتساب کیجیے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ ہماری زبان کا کیا حال ہے، کیا میں جو زبانی میری جو الفاظ ہیں وہ کیا ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی عبادات کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا کہیں اور بھی۔ اس کے علاوہ قوتیں خاص کر ذہن کی کہاں صرف ہو رہی ہیں؟ اب دیکھیں قوتیں خصوصاً دماغی صلاحیت ہماری کہاں، کیا دین کے کاموں کے لیے صرف ہو رہی ہے یا دنیاوی کاموں کے لیے زیادہ اور دین کے کاموں کے لیے کہیں بھی نہیں صرف ہو رہی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخری چیز ہے پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہیں ہم، یعنی پیسہ ہمارا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دین کے کاموں میں خرچ کرنے کے بجائے ہم دنیا کے کاموں میں زیادہ خرچ کر رہے ہیں۔ یعنی دنیا تو ضرورت ہے، اس میں ہم نے خرچ کرنا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ دین کو بھی حصہ دینا بہت لازمی ہے۔ اسی طرح تینوں چیزوں کا پلان بنائیں آئندہ کے لیے کہ آئندہ میں اپنے اقوال میں یہ اذکار اضافی کر لوں گا جیسے مثلا، اسی طرح اپنی بدنی عبادات میں یہ مشقت والی عبادت کروں گا۔ مثال ہے میں کسی کو دعوت دینے کے لیے اچھی بات بتانے کے لیے خود چلا جایا کروں گا بجائے اس کے کہ لوگ میرے پاس آئیں۔ اسی طرح مالی عبادات کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو آپ صدقات زکوٰۃ جو ہیں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر سکتے ہیں، غریبوں کی خصوصاً ہیلپ کر سکتے ہیں، جن لوگوں کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے ان کو آپ ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری عبادات جب ہماری خالص اللہ کے لیے ہو گئی تو انشاءاللہ ہم ان 70,000 لوگوں کی طرح ہم بھی دعا کر سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے جو خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس دوسرا جملہ ہے السلام علیکہ ایھا النبی، یہ تشہد ہی میں ہے، ٹھیک ہے۔ السلام، ہر قسم کی سلامتی ہو، السلام ہے نا، تو ال کا معنی کیا ہے؟ ہر قسم کی سلامتی۔ سلامتی یعنی ناپسندیدہ چیزوں کو اور باتوں سے محفوظ رہنا، ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے، سلامتی سے مراد یہ، یعنی ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو ہر چیز سے محفوظ ہیں، ہر برائی سے، لیکن یہ ہم اپنے لیے گویا کہ اپنے عبادات کا ایک حصہ سمجھتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ علیہ کا سلامتی ہو، علیہ کا آپ پر، یہ ہم نے ٹیبل میں پڑھا تھا، علیہ علیہم، علیہ کا ہم نے پڑھا تھا آپ پر، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، تو السلام علیکہ سلام ہو آپ پر۔ ایھا النبی، ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں عربی کے اندر یا کا مطلب ہوتا ہے اے، ٹھیک ہے، اور ایھا کا مطلب بھی اے ہوتا ہے اور یا ایھا کا مطلب بھی اے ہی ہوتا ہے، بس یہ تھوڑی مختلف جگہوں پہ مختلف سٹائل سے استعمال ہوتا ہے، ورنہ معانی سب کے ایک ہی ہیں۔ جس طرح میں کہتا ہوں یا زید، اس کا مطلب اے زید، ٹھیک ہے، زید نام ہے، ٹھیک ہے۔ ایھا زید میں کہتا ایھا النبی زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں یا ایھا النبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یا ایھا الذین جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کے سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں مختلف جگہوں کے حساب سے، لیکن معنی ان کا اردو میں ایک کا ہوتا ہے۔ تو سلامتی ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کا معنی ہے نبی، نبیون اس کی جمع ہو سکتی ہے اور انبیاء بھی جمع ہو سکتی ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے نبی کی جمع تو آپ کیا بتائیں گے؟ نبیون، انبیاء، دونوں ممکن ہے، ٹھیک ہے۔
ایک تو مسلمون والی جمع کی طرح ہے اور ایک انبیاء جو ہے وہ تھوڑا سا دوسری والی ہے کتاب کتب والی کی طرح، یعنی ٹوٹی پھوٹی جمع ہے۔ اگلا جملہ ہمارے پاس ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پہلا تھا سلامتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، دوسرا ہے رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اور رحمت رحمت اللہ اللہ کی، ٹھیک ہے۔ رحمہ جو جملہ ہے یہ استعمال ہوتا ہے 114 مرتبہ قرآن میں یہ آتا ہے، اور آگے برکاتہ و برکاتہ، اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے ایھا النبی، تو یہ اسی کی طرف برکاتہ یعنی اس پر برکتیں ہوں، کس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برکت، برکہ کا معنی ہے برکت سنگولر، ٹھیک ہے، اور پلورل اس کا ہوگا برکات، برکات بہت ساری برکتیں، تو یہاں پر آپ دیکھیں برکات استعمال ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ساری برکتیں ہوں، وبرکاتہ اور برکات برکتیں ہوں اس کی، یعنی کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مطالعہ کے بعد ہم کیا پڑھیں گے؟ ہم سب سے پہلے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمارے لیے قربانیاں دی ایسے ہی ان پہ آپ کروڑوں برکتیں رحمتیں نازل فرمائیں۔ اس کے بعد ہم احتساب کریں کہ کیا ہم اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے قربانی دی، دین ہم تک پہنچایا اور کتنی مشکل سے پہنچایا، اور ہم اس کے بعد اپنا احتساب کریں کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں، دین کے ساتھ کیا معاملہ کریں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کتنا کچھ کرتے ہیں دنیا میں، خصوصاً اذکار وغیرہ، دعا وغیرہ یا درود شریف بالخصوص۔ اور اس کے بعد ہم فوراً پلان بنائیں اپنی زندگی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی ہمارا صبح شام کے اذکار میں ایک حصہ ہو کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے قربانی دیتے ہوئے ہم تک دین پہنچایا ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کچھ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں۔ اور آخر میں ہمارے لیے تبلیغ اس بات کی اپنے ساتھیوں میں، السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی۔ اس جملے کے اندر ہمارے پاس کیا اسباق ہیں؟ اوپر کی یعنی 3 عبادتوں کو جس نے بہترین طور پر انجام دیا اور جس نے ہم کو سکھایا ہے کہ ان کو کیسے کیا جائے۔ کون سی عبادتیں؟ قولی، بدنی اور مالی عبادتیں۔ وہ کیسے، کس نے سکھائی؟ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ہستی پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 چیزوں کی دعا ہے، کون کون سی ہیں؟ سلامتی، رحمتیں اور برکتیں، ٹھیک ہے۔ پہلے تو ہم نے پڑھا 3 عبادات نا اللہ تعالیٰ کے لیے، کون سی؟ قولی، بدنی اور مالی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی، رحمتیں اور برکتیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ہم نے یہ 3 چیزیں مانگی۔ سلام ہو یعنی سلامتی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ رحمت ہو، اللہ کا احسان اور فضل ہو، اللہ کا آپ جو ہے آپ محبت کے ساتھ خوب خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کا محبت سے خوب خیال رکھیں۔ اور برکتوں سے مراد ہے ہر احسان، فضل، خیر اور بھلائی میں زیادتی ہوتی رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آلریڈی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو درجات کی بلندی ہے اس میں یا خیر اور بھلائی میں اضافہ ہے، یہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہاں پر مانگ رہے ہوتے ہیں۔ آپس میں السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ آپ پر ہر قسم کی سلامتی ہو، ٹھیک ہے، یعنی ال سے مراد ہر قسم کی اور ساری سلامتی، یعنی دین، ایمان، صحت، مال، خاندان، بزنس، نوکری وغیرہ ہر ایک میں آپ محفوظ رہیں، ٹھیک ہے۔ ہم جب کسی کو سلام کرتے ہیں تو سلامتی میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، تو اسی طرح کوئی عیب، کمی، ناپسندیدہ چیز یا بات نہ سامنے آئے، یہ بھی سلامتی کی ایک کیٹیگری ہے۔ تو کیسی زبردست چیز ہے یہ ہیلو، ہائے اور گڈ مارننگ وغیرہ جو ہماری اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، اس کے بدلے میں یہ کہ ہم ایک شخص کو صرف سلام کر کے گویا کہ اس کی دعا کر دیتے ہیں، پھر یہ کہنے کا اجر و ثواب، سنت پر عمل کرنے کا ثواب الگ سے ہمیں ملتا ہے کہ ہم سلام کو پھیلاتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ سلام کو پھیلانے والے بنو۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہم نے پڑھا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، آخری جملہ ہمارے پاس ہے السلام، ہر قسم کی سلامتی، علینا، علینا ہم نے پڑھا تھا علیہ، اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر، ٹھیک ہے، علینا۔ تو السلام سلامتی ہو، علینا ہم پر، علی پر، نا ہم، وعلی اور اوپر، عباد اللہ، عباد اللہ اللہ کے بندوں کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں پر بھی سلامتی ہو، ٹھیک ہے۔ عبد اللہ سنگولر ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ، عباد اللہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے بندے، یہ اس کا پلورل ہے، ٹھیک ہے، عباد اللہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے بندے۔ جس طرح ہم نے صالح کی جمع پڑھی صالحون،
صالحن صالحین صالحین پڑھا تھا، تو یہاں پر آنے والا جو جملہ ہے الصالحین، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، عباد اللہ الصالحین، ٹھیک ہے. تو سلامتی ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر، صالحین، ٹھیک ہے، نیک بندوں پر. اس مطالعے کے بعد ہم تصور کریں، سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک بندوں میں شمار فرما جن کے لیے دعا کی گئی سلامتی والی، ٹھیک ہے. اس کے بعد احتساب کریں، کیا ایسا ہے کہ ہم نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں اپنی زندگی میں؟ اگر نہیں ہے تو فوراً پلان بنائیں تاکہ ہر جو تشہد پڑھنے والا فرد ہے اس کی دعا میں میرا بھی نام آ سکے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کی کس پر؟ ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر. نیک بندوں میں ہمارا بھی نام آ سکتا ہے. اور آخر میں تبلیغ اس بات کی، یہاں سے ہمیں اسباق ملتے ہیں اللہ کا انعام کن پر ہوا. ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے. اللہ تعالیٰ نے انعام انبیاء پر کیا تھا، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر، ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ ہیں جن کا باقاعدہ قرآن کے اندر ذکر آیا ہے. یہاں پر پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، پھر ہم پر اور صالحین پر. آپ نے دیکھا ہوگا نا، پہلے سلامتی ہم نے پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، یہ تین چیزیں ہم نے پڑھی تھی. اس کے بعد ہم نے آخری جو تیسرا پورشن آج کے لیسن کا پڑھا ہے وہ سلامتی ہم پر اور نیک لوگوں پر، یہ تیسرا پورشن ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی تھی، اس کے بعد آخر میں نیک لوگوں پر، درمیان میں تھا السلام علینا، یہ درمیان میں تھا، ٹھیک ہے. تو صالحین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں گویا کہ ہمارے لیے، ہم اپنے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو دونوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین کے لیے دعا انشاءاللہ قبول ہوگی، یقیناً قبول ہوتی ہے. اور اس دعا میں ہم پر جو ہے علینا جو جملہ استعمال ہے وہ درمیان میں ہے. تو ہم اس امید کے ساتھ ہم بھی بیٹھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی دعا قبول کرے گا، کیونکہ ہم دو مقبول ترین لوگوں کے درمیان میں ہمارا جو ہے، ہمارے لیے جو جملہ ہم نے بولا ہے وہ شامل ہے. تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی قبول ہونے کا زیادہ چانس ہے. یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا. یعنی ایسا نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے صرف رحمت مانگتا رہوں اور میں اس کو حاصل کرنے کی حقیقت میں عملی کوئی کوشش نہ کروں. جیسا کہ صالحین نے کیا، صالحین جو ہے انہوں نے عبادات میں مشقت کی، نیک کاموں میں مشقت کی، ٹھیک ہے، تو ان کو اس کا اجر ملا. اس میں ہمارے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ ہم دعا کے ساتھ ساتھ نیک اور صالح بننے کی پوری کوشش کریں. اور اس لیے کہ قرآن میں انعام ملنے والوں کے چار گروپس میں پہلے انبیاء کا ذکر ہے اور آخر میں صالحین کا. تو انبیاء کو بھی آپ ہسٹری دیکھیں تو انبیاء نے بھی اپنی اچھی خاصی مشقت کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا رتبہ دیا نبوت کا، آزمائش کے بعد. تو انسان صرف یہی نہیں کر سکتا کہ دعا کرے، بلکہ اس کو عملی طور پہ لازمی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. روزانہ کروڑوں لوگ جو ہیں ہر نماز میں یہ دعا کرتے رہتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر. اگر ہم ان کی دعا لینا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی نیک بن جانا چاہیے، کیونکہ عباد اللہ الصالحین میں جب ہم نیک ہو جائیں گے تو یہ دعا گویا کہ سارے لوگوں کی، میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہو جائے گی، کیونکہ ہم ان نیک لوگوں میں سے ہوں گے جنہوں کے لیے یہاں پر ہر بندہ دعا کر رہا ہے. اے اللہ ہمیں بھی صالحین سے بنا تاکہ ہم ان کی دعا سے فائدہ اٹھا سکیں. یعنی باقی جو لوگ مخلوق عبادت کر رہی ہے وہ یہ دعا اگر پڑھیں تو اس میں میرا اور آپ کا بھی حصہ ہو، ہم اس طرح صالحین بن جائے. صالح بننے کا اور صالحین کے ساتھ رہنے کا پلان بنائیے. سب سے بہترین پلان یہی ہے کہ ہم جو ہے اچھے ماحول کو جوائن کریں، اچھے ماحول میں رہیں جہاں پر قال اللہ قال رسول کی بات ہو، قرآن حدیث کی بات ہو. اس طرح کا ماحول ہمارے لیے انشاءاللہ صالحین بننے کے لیے ہمیں بہت سازگار ہوگا ہمارے لیے، اور ہم انشاءاللہ اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھ لیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس اس جملے میں ہم ایک بار تصور احساس کے ساتھ ہم پڑھ لیتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی سلامتی ہو ہم پر اور اوپر اللہ کے نیک بندوں کے، ٹھیک ہے، یعنی سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو. آگے ہے اشہد اللہ الہ، یہ آخری جملہ ہے تشہد کا، اشہد اللہ الہ الا اللہ. یہ جملہ پہلے کافی تفصیل سے ہم نے پہلے بھی اس کی تشریح دیکھی ہے. اشہد شہادت، گواہی دینا، کسی بات کو سچ بتانا، یعنی اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر کوئی بات کہنا یا بتانا، یہ گواہی ہوتا ہے. یعنی گویا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں تو میں گواہی دیتا ہوں نا. اگر مجھے خدا نہ خواستہ شک ہے تو میری گواہی کامل نہیں ہوگی. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں تو تب میں کہتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ گواہی ہے. تو ہم اپنے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ان کا معنی ہے کہ، یہ اذان میں بھی ہم نے پڑھا تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ ان،
لا الہ نہیں کوئی معبود، لا نہیں، ماں کا معنی بھی نہیں، کیا، جو، ماں کے 3 معنی یہاں پر بتائے جا رہے ہیں. تو یہ مختلف جگہوں کے حساب سے انشاءاللہ ہم تفصیلاً اس کو دیکھیں گے کہاں پر کیسے استعمال ہوتا ہے. لم اور لن ان کے معنی نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انگلش میں جیسے ول، ڈڈ ناٹ اور ول ناٹ استعمال ہوتا ہے. تو یہ جملے 4340 مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے. کتنے زیادہ استعمال ہوئے قرآن مجید میں کہ ان جملوں کو اگر ہم معانی سیکھ لیں ان حروف کے مختصر چھوٹے چھوٹے تو ہمیں قرآن مجید کے یعنی 4340 الفاظ کے معنی پر عبور ہو جائے گا انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ نہیں کوئی معبود، الہ سنگولر ہے، الہ مطلب الہ معبود، آلہہ بہت سارے معبود، جس طرح قرآن میں آتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو یہ آلہہ بہت سارے معبود. تو لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے. اس میں ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے آپ کو صرف معبود ماننے کی توفیق عطا فرما. اس کے بعد احتساب بھی کہ میں کتنی بار جو ہے لوگوں کو خدا نخواستہ جو ہے کوئی اس سے ایسی امید لگائے بیٹھتا ہوں جو مجھے اللہ تعالیٰ سے لگائے بیٹھنا چاہیے. اس کے بعد پلان اور تبلیغ اسی بات کی آگے جس طرح ہماری ایک ترتیب ہوتی ہے. جیسے ہم نے ایک قصہ پڑھا تھا، سچا واقعہ ہے، اذان کے اندر ہم نے تفصیلاً اس کو دیکھا تھا کہ ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ عرب ملک میں سروس کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ سروس کے دوران کئی سارے لوگ اس کے سامنے فوت ہوئے اور ان میں سے مطلب کم لوگوں کو کلمہ پڑھنا نصیب ہوا. اسی طرح بوڑھا آدمی جو ہے موت کے قریب تھا تو ڈاکٹر نے اس کے بیٹے سے کہا کہ باپ کے سامنے جا کر کلمہ پڑھنے کے لیے کہا. بیٹے نے جب بار بار پڑھا، باپ نے کیا کہا، مگر باپ نے پڑھا نہیں. باپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ اس کی سب انوائرمنٹ کی بات ہے، اس کا ماحول ایسا نہیں ہوگا. بیٹے نے عربی میں کہا ابا جان لا الہ الا اللہ کہیے، تو باپ نے جو کہ عرب تھا عربی میں جواب دیا بیٹے پڑھنا چاہتا ہوں مگر نہیں آ رہا. تو یہ آپ دیکھیں کہ ایسا ماحول کی وجہ سے انسان جب کسی ماحول میں نہیں رہتا تو اس کو اس چیز سے آگاہی نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیں ہم میں سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کتنے سارے ایسے مسلمان ہیں ہم کہ ہم لوگ اچھی فیملی سے الحمدللہ دیندار گھرانے سے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں سچ بات یہ کہ دین کے بارے میں حقیقت میں علم نہیں ہوتا. کئی سارے ایسے گھر آپ نے اڑوس پڑوس میں دیکھے ہوں گے کہ وہ مسلمان ہیں صرف نام کے، نہ ان کا نماز سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا زکوٰۃ صدقات سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا روزوں سے کوئی تعلق ہے، حالانکہ وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو ایسی کئی ساری فیملی، سینکڑوں فیملیز ہمارے اس ایریے میں آباد ہیں جو ان چیزوں سے ناواقف ہیں. تو کیسے ان کو پھر کلمہ یاد آئے گا؟ آپ بتائیں. اگرچہ وہ مسلمان ہیں لیکن انہوں نے کبھی مسلمانوں والا کام ہی نہیں کیا نا. تو اس وجہ سے ہم کوشش کریں ہمارا زیادہ سے زیادہ ماحول جو ہے وہ دین کا ماحول ہو گھر میں. دین سے مراد یہ ہمارا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، قرآن کی تلاوت گھر میں. یہ کم سے کم بیسک چیزیں ہیں جو اگر ہماری ڈیلی لائف میں ہوگی انشاءاللہ تو مرتے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں یقیناً کلمہ نصیب فرمائیں گے، کیونکہ یہ ہمارے ماحول پہ ڈیپینڈ کیا جاتا ہے سارا. ہماری کوئی ایک نماز تو آخری نماز ہوگی، پتہ نہیں کون سی ہو سکتی ہے. یہ نماز کے اندر آخری بار کلمہ شہادت کا اعلان ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ ہم کلمہ شہادت بار بار پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے اس کو دل کی گہرائیوں سے اور پوری توجہ سے پڑھیے کہ موت سے پہلے یہ پڑھنے کی توفیق ملے. یعنی اگر خدا نخواستہ ہمیں پڑھنے کی توفیق نہ بھی ہوئی عین موت کے ٹائم پہ تو ہم نے جو نماز لاسٹ پڑھی ہوگی اس میں تو کم سے کم ہم نے یہ کلمہ پڑھا ہوگا، تو نماز کا ہمیں کم سے کم یہ بینیفٹ ہوگا. تو جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. کتنی بڑی بشارت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک حدیث کے ذریعے بتا دیا ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا. کتنی بڑی بشارت ہے ہمارے لیے. لا الہ الا اللہ کو زندگی میں کیسے لائیں، اس کے لیے اے اللہ تعالیٰ مجھے صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق دے. یہ دعا ہے. اس کے بعد احتساب ہے. میں کتنی مرتبہ اپنے نفس کو اپنا معبود بناتا ہوں، اور یا میں نے اس کو فرمانبرداری اپنے نفس کی. ایسا کیوں ہوا؟ برے دوست، انٹرنیٹ، بری عادتیں، سارا انوائرمنٹ جو ہے اس کی وجہ سے. تو کہیں ایسا نہیں کہ میں دین کی معاملات سے، عبادات سے دور ہوتا گیا. اس کے بعد فوراً پلان بنانا، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی پلاننگ، اور جو ہے اس بات کی تبلیغ کروڑوں غیر مسلم تک اس بات کو پہنچانا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اسی میں ان کی آخرت کی کامیابی شامل ہے. تو ہم تصور احساس کے ساتھ پڑھیں گے. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان، کہ محمدن عبدہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. عبدہ، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ٹھیک ہے.
व अशहदु और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना, अन का माना हमने पढ़ा था के, तो अन्ना का क्या माना होगा, इसका माना भी के होगा, सिर्फ इनका इस्तेमाल की जगहों का फर्क है, सिर्फ बाकी जो है मानी दोनों के सेम है। अन्ना व रसूलुहु, रसूल जो है ये सिंगुलर है, रसूल सिंगुलर यानी अल्लाह ताला का रसूल, रसूल इसकी जमा है, रसूल आप देखें जमा जो है उसके अल्फाज जो है वाहिद से ज्यादा, जमा के अल्फाज वाहिद से कम है रसूल, ठीक है। अब इसको हम रसूलून रसूलीन वगैरह जिस तरह इस्तेमाल करते हैं उस तरह नहीं कर रहे, इसको हम कहें रसूल मुतलक, ठीक है। तो रसूल अल्लाह ताला के बहुत सारे रसूल। तो यहाँ हम क्या दुआ कर सकते हैं, यहाँ हम सबसे पहले दुआ करेंगे कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी मानने वाला बन जाऊं, आखिरी नबी मानने वाला, ठीक है। उसके बाद हम एहतसाब इस बात को करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है नाउजुबिल्लाह कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी की नबूवत को मानता हूँ, और उसके बाद प्लान और तबलीग इस बात की, इसी बात को इसी तरह से हम फैलाएं आगे। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी अजान के सबक में इसकी भी तशरीह गुजर चुकी है, यहाँ पर अब्दुहु व रसूलुहु के अल्फाज ज्यादा हैं, और हम सबको इस दुनिया की हर चीज को अल्लाह ताला ने बनाया है, हम अल्लाह की मिल्कियत है, ठीक है। इसलिए हम इसको सच्चा बंदा बन कर रहना चाहिए, हमें अल्लाह ताला का सच्चा बंदा बन के रहना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे बेहतरीन बंदे और हमारे लिए उसवा हसन बेहतरीन नमूना है। तो हम इस बात की गवाही इन जुमलों के जरिए तशहुद के दौरान दे रहे होते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन नास, और इसी तरह हमने तुमको एक उम्मत वस्त यानी बीच की राह वाली उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो, ठीक है। हम सब पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक बहुत भारी और अजीम शान जिम्मेदारी डाली गई है, हमको सारे लोगों पर ये शहादत देना है, गवाही देना है कि यानी बताना है कि दीन क्या है। ये हम मेरी और आपकी सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम ये गवाही दें कि अल्लाह ताला एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, और ये जो लोगों तक बात पहुंचानी है, लोगों को ये बात समझानी है, ये भी मेरी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। तो ये हम कई बार नमाज में, अजान में, कई जगहों पे ये अल्फाज हमारे रिपीट होते हैं, उसकी वजह ये कि इसके अंदर हमारे लिए गोया कि एक ताकीद है, हमारे लिए एक याद दहानी है, मजबूत याद दहानी कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को आखिरी नबूवत मानना, अल्लाह ताला की वहदानियत को, अल्लाह ताला की जो है इबादत वहदहु ला शरीक अल्लाह ताला को मानते हुए इबादत करना, यही बातें हमारे दिल के अंदर मजबूती के साथ बिठाना जो है ये हमारा ताउद होता है। ये हम गोया के तशहुद के दौरान अल्लाह ताला से एक मुआहिदा कर रहे होते हैं। तशहुद में हमने क्या चीज़ें पढ़ी, मैं आपको एक बार समरी बता दूंगा, फिर आगे हम चलेंगे। तशहुद में हमने सबसे पहले अल्लाह ताला के मुताल्लिक 3 इबादत के बारे में पढ़ा है, कौली और बदनी और माली इबादत सारी की सारी अल्लाह ताला के लिए हैं, कौली बदनी माली, आप इस तरह बेशक याद कर लें। उसके बाद हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ मांगी, किस चीज़ की, सलामती, रहमत और बरकतें, ये 3 चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमने मांगी, और आखिरी जुमले में हमने सलामती अपने लिए और नेक लोगों के लिए मांगी, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह सालिहीन। उसके बाद वही कलमा रिपीट हुआ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू, सॉरी वहदहु के बगैर है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये तशहुद के सारे कलिमात थे। तो अब हम ग्रामर की तरफ आते हैं, ब्रेक हम लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ब्रेक हम ग्रामर के बाद इंशाल्लाह 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे। अब इंशाल्लाह 8B के अंदर हम कुछ ग्रामर आज के इस सबक के हवाले से देखेंगे। जैसे कि ग्रामर के हवाले से आपके इल्म में होगा कि लास्ट टाइम हमने हरूफ की तफसील पढ़ी थी, बे, मिन, फी, इला, अला, मा, इंद वगैरह, ये सारे हरूफ हमने अल्हम्दुलिल्लाह तफसीलन कवर किए। अब हम आज इंशाल्लाह कुछ नए मौजू के साथ हम यहाँ हाजिर हुए हैं, हादा हा उला ज़ालिका उलाइका, इस टाइप के कुछ हमारे पास अल्फाज होंगे, और इनको जो है अस्माए इशारा कहा जाता है, अरबी इस्तिलाहात में इशारे के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो इशारे के लिए इस्तेमाल होने वाले जुमले जो हैं ये उस कैटेगरी में नहीं होंगे जिस कैटेगरी में हरूफ थे, ये थोड़े से मुख्तलिफ होंगे, गोया कि ये भी ज़मायर की करीब की शक्ल के हैं, लेकिन ये ज़रा मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होने वाले इशारे हैं। सबसे पहले तो हम इस बात को ज़हन में रखें कि हम TPI के मेथड को फॉलो करते हुए हम ग्रामर करेंगे, तो आप मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस करने से पहले शुरू करेंगे। सबसे पहले हम कोई भी जुमला जब याद करेंगे उसके लिए हम सुनिए का मतलब कोई जुमला सुनना है, ठीक है। सुनिए, देखिए, सोचिए और बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, यानी इसको फॉर्मेलिटी समझकर हमने नहीं करना, दिल के साथ, शौक के साथ हमने करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अभी तक अल्फाज सीखे हैं उन अल्फाज में से हमारे पास जो हरूफ थे वो मौजू हमारा ख़त्म हुआ। अब हम इंशाल्लाह कुछ मज़ीद उसमें नई चीज़ें सीखने की तरफ आ रहे हैं।
تو آج کے اسباق میں ہم کچھ فعل سے، کچھ اسم سے، کچھ مزید چیزیں سیکھیں گے. یہ سلائڈز ہم نے پہلے تفصیلاً دیکھی ہیں، تو اس کو ایک بار میں آپ کے لیے اسپیشل آپ کی یاد دہانی کے لیے ایک بار ریپیٹ کرنا چاہوں گا. تو آپ بے شک اپنا مائک میوٹ کر کے ہی پڑھ لیں، لیکن ایک بار میرے ساتھ پریکٹس صرف عربی کی کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو ان ٹیبلز کی پریکٹس میرے ساتھ کر لیں، پھر اس کے بعد نئے لیسن پہ جائیں گے. لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، منہ، منہم، من کا، منی، منکم، منا، عنہ، عنہم، عن کا، عنی، عنکم، عنا. تو الحمدللہ یہ آپ کو ایسے آ رہا ہوگا جس طرح گویا کہ آپ بہت پرانے سے پڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ آپ نے جو پہلے ٹیبل پڑھے ہیں اسی پیٹرن پہ سارے کے سارے ٹیبل ہمارے الحمدللہ سیم اسی پیٹرن پہ. اب نیکسٹ ہمارا جو ہم نے کچھ حروف مزید پڑھے تھے اس میں با، فا، فی اور اعلیٰ تھا، تو ان کو بھی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. آپ میرے ساتھ بے شک سائلنٹ موڈ پہ پڑھ لیں، لیکن پڑھ لیں ساتھ ساتھ. بہی، بہم، بکا، بی، بکم، بنا، فیہ، فیہم، فیکا، فیا، فیکم، فینا، علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا. تو یہ سارے کے سارے وہ حروف ہیں جو ہم نے پچھلے اسباق میں الحمدللہ کمپلیٹ کیے، اور ہم اس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں. یہ لاسٹ لیسن میں ہم نے جو پڑھا تھا الا، مع اور عندہ، اس کو بھی ریپیٹ کر لیتے ہیں. الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، معہ، معہم، معکا، معی، معکم، معنا، عندہ، عندہم، عندک، عندی، عندکم، عندنا. تو الحمدللہ یہ 9 جو ٹائپ کے ہم نے حروف تھے وہ پڑھے، اور ان کو ہم نے الحمدللہ تفصیلاً پچھلے اسباق میں دیکھا بھی ہے، تو آج ہم نے ریوائز بھی کر لیا. اس کے بعد ہم آتے ہیں آج کے سبق کی طرف. آج کلاس میں حروف جر کے متعلق پہلے ہم 3 باتیں پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم نئی چیزیں کچھ دیکھیں گے جو ہم نے پچھلے اسباق میں حروف پڑھے ہیں ان کے حوالے سے. لا، من، عن، بے، فی، اعلیٰ، الا، یہ جو ہم نے حروف پڑھے ہیں نا، یہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 7 حروف ہیں. مع اور عندہ تو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ حروف نہیں ہے، اسم ہے، لیکن حرف کی طرح صرف استعمال ہوتے ہیں. تو گویا کہ یہ جو اوپر 7 حروف ٹیبلز کے اندر دیے ہوئے ہیں، ان حروف کے حوالے سے ہم کچھ جو ہے کچھ اضافی معلومات ہم پڑھ لیتے ہیں. ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. ایک تو یہ آپ دیکھیں، ہم یہ حروف جر کہلاتے ہیں نا، ہم نے جو پڑھے تھے. ہر زبان کا حرف جر الگ سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر آپ مثال کے اندر دیکھ رہے ہوں گے آمنتو باللہ. آپ یہاں پہ ریڈ جو کیا ہوا ہے یہ حرف جر ہے نا، بے، جس طرح ہم نے پڑھا تھا بہی، بہم، وہ والا بے، ٹھیک ہے؟ تو یہ باللہ ہے، میں ایمان لایا اللہ پر. اردو میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کا اعلیٰ والا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے اعلیٰ کا معنی پر پڑھا تھا نا. تو یہاں پر اگر ہم اردو کے حساب سے عربی کو بنائیں تو یہ تو آمنتو علی اللہ ہونا چاہیے اگر اردو کے حساب سے عربی پڑھیں. اور اگر عربی کے حساب سے اردو ٹرانسلیشن ہم کریں تو پھر تو میں اللہ سے ایمان لایا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے بھی کا معنی تو اس سے کیا تھا، تو پھر اللہ سے ایمان لایا. اور اسی طرح آپ تھرڈ لینگویج جو انگلش ہے وہاں پر آپ دیکھیں آئی بلیو ان اللہ، تو یہاں پر تو جو ہمارا تیسرا حرف ہے وہ ایڈ ہو گیا، فی. تو گویا کہ پہلے کے اندر ہمارا حرف کون سے استعمال ہو رہا ہے؟ بے. دوسرے کے اندر اعلیٰ استعمال ہو رہا ہے، اور تیسرے کے اندر فی استعمال ہو رہا ہے. تو گویا کہ اردو یا انگلش کے اندر ٹرانسلیشن کرتے ہوئے ضروری نہیں ہے کہ عربی میں جو حرف تھا سیم ٹو سیم اردو یا انگلش میں بھی وہی حرف آئے گا. تو حرف جر بدل بھی سکتا ہے لینگویج کے اعتبار سے. تو اردو میں اگر ہم نے کہا میں ایمان لایا اللہ پر، تو اس کے لیے عربی میں ضروری نہیں کہ میں پر کے لیے اعلیٰ اپنی اردو کے لیے وہاں اعلیٰ فٹ کروں، بلکہ ممکن ہے کہ عربی کا اپنا خاص وہاں پر جملہ ہو، جس طرح آمنت باللہ. اسی طرح انگلش میں اپنا خاص انداز سے بنا ہو، آئی بلیو ان اللہ. اب میں یہاں پر آئی بلیو ود اللہ نہیں کہہ سکتا، اللہ سے، ٹھیک ہے؟ آن اللہ نہیں کہہ سکتا، اللہ پر. یہاں پر ان لکھا ہوا تو وہ ہے کہ ہر زبان کا حرف جر اپنا اپنا الگ الگ ہو سکتا ہے. آگے دوسرا ہمارا ہے حرف جر جو ہے کبھی کبھی حرف جر عربی میں ایک ہوتا ہے اور دوسری زبان میں جو ہے وہ نہیں ہوتا. جس طرح آئی سے ٹو یو، آئی ٹیل یو، اغفر لی، فرگیو می، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر استعمال ہوا عربی کے اندر، آپ ریڈ کلر میں دیکھ رہے ہیں لے، لہو اس کے لیے نا، لہو اس کے لیے. تو اب یہاں پر لام استعمال ہوا ہے عربی میں، لی، ٹھیک ہے؟
लेकिन इंग्लिश के अंदर आप देख रहे हैं फॉरगिव मी ओनली लिखा हुआ, मी का मतलब फॉरगिव फॉर मी नहीं लिखा हुआ ना, इग़फिर ली। तो इसी तरह आप एक और मिसाल देख लें, वरहमनी, कभी हर्फ जर अरबी में नहीं, दूसरी जबान में जरूरी है। अब यहाँ पर देखें, उसके लिए यहाँ पर उसके बरअक्स है, वरहमनी, यहाँ पर हर्फ जर जो है अरबी में नहीं है, वरहम अलैया नहीं है, फी नहीं है, बी नहीं है, वो जो हमने पढ़े ना बेफी इला अला वगैरह, उनमें से यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई भी नहीं लिखा हुआ, नी, ठीक है। लेकिन हम उर्दू में ट्रांसलेशन करते हुए पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पर नी में अला नहीं इस्तेमाल हुआ, लेकिन उर्दू में हम पर कर रहे हैं, रहम कर मुझ पर। इसी तरह इंग्लिश में एंड हैव मर्सी ऑन मी, यहाँ पर भी इस्तेमाल पर हुआ है, गोया कि अला इस्तेमाल हुआ है इंग्लिश में। तो जरूरी नहीं है कि अरबी में अगर हर्फ जर नहीं है तो दूसरी जबान में भी हम हर्फ जर नहीं लाएंगे, मुमकिन है कि दूसरी जबान में ट्रांसलेशन करते हुए हर्फ जर आ जाए। हमने पहले पढ़ा था मुख्तलिफ भी हो सकता है, दूसरे में अरबी में हो, दूसरी जबान में हो सकता है हर्फ जर न हो, और इसी तरह हो सकता है अरबी में न हो, दूसरी जबान में हो। ये तीन चीजें हमने अभी तक कर ली। और अब हम एक मिसाल देखते हैं, हर्फ जर के बदलने से मानी बदल जाते हैं। लेकिन गोया कि आप देखें, मैं कहता हूँ लकड़ी से मारा उर्दू में, और एक मैं कहता हूँ लकड़ी को मारा, तो अब यहाँ पर आप देखें कि ये माना जुमला ही तब्दील हो जाता है, लकड़ी से मारा, इसका मतलब मेरे पास कोई लकड़ी है, मैंने उससे किसी चीज को मारा, ठीक है। और एक है लकड़ी को मारा, वो लकड़ी बजाते खुद उसको मैंने मारा, तो वो जुमला तब्दील हो जाता है हर्फ जर को बदलने से। जिस तरह से और को उर्दू के हुरूफ जर हमने तब्दील किया तो माना तब्दील हो गया। इसी तरह आप देख रहे हैं इंग्लिश में गेट इन, गेट आउट, गेट अप, तो जो आगे हुरूफ जर बदलते जा रहे हैं, उनके जो मफहूम है जुमले का वो सारा का सारा इसके साथ बदलता जा रहा है। हर्फ जर के बदलने से मानी तब्दील हो जाते हैं। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि हर्फ जर के बदलने से मानी भी तब्दील हो सकते हैं। जिस तरह सल्ली लिरब्बिका, अब नमाज पढ़ अपने रब के लिए, नमाज पढ़ अपने रब के लिए, लिरब्बिका। और सल्ली अला मोहम्मद, अब सल्ली अला मोहम्मद, रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप देखें सल्ली का पहले का माना हमने क्या पढ़ा था, सल्ली ले रब्बिका, क्यों? क्योंकि सल्ली कह रहा था कि मेरे बाद अगर ले ये वाला हर्फ जर लग जाए तो वहां पर आपने नमाज वाला माना करना है। लेकिन सेकंड में सल्ले का जो है रिक्वायर्ड जुमला है, अगर आला है तो उसका माना फिर नमाज नहीं रहेगा बल्कि वो रहमत के मानी में चेंज हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि सल्ले के बाद अगर ली आ जाए तो नमाज माना देगा, और अगर सल्ले के बाद आला आ जाए तो वो हमेशा रहमत माना देगा, ठीक है। सल्ले आला मुहम्मद। अब देखें गोया कि सल्ले का एक माना नमाज हुआ, एक रहमत हुआ, हालांकि दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं, रहमत एक अलग चीज है और नमाज एक अलग चीज है, लेकिन सल्ले अकेला उसके लिए दोनों के लिए माना दे रहा है। क्यों? क्योंकि अपने बाद वाले हुरूफ जर की खास शक्ल की वजह से वो अपने स्पेशल मानी बता रहा है। तो ये हमने थोड़ी चीजें, कुछ चीजें जबानी याद भी करनी होंगी या अपने जहन में मुस्तकिल सेव करनी होगी कि ताकि हमें भूले ना। कि हमसे अगर पूछा जाए सल्ले का माना क्या है, तो आप यूं भी कह सकते हैं सल्ले के दो माने हैं, एक रहमत एक नमाज। अब उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, आप उसके बाद आप अगर ले लगा दें तो नमाज बन जाएगा सल्ले का माना, और अगर सल्ले के बाद आप आला लगा दें तो सल्ले का माना रहमत बन जाएगा। तो आप यहाँ पर हम बात कर रहे थे सल्ले का माना अपने बाद हुरूफ जर जो है उसके तब्दील होने से सल्ले का माना तब्दील हो सकता है, ठीक है। आपकी आसानी के लिए मैंने इस तरह से मिसाल बताई है, तो इसको आप अपने तौर पे भी समझ सकते हैं अगर आप मुतबादिल किसी तरीके से समझ पा रहे हैं। हर जबान का हर्फ जर अलग होता है, ये हमने एक चीज पढ़ी। इस स्लाइड को आप थोड़ा सा ना रिवाइज कर लें बाद में घर में, ठीक है। इंशाल्लाह ये आपको मैं भेजूंगा तो आपने फिर जहन में रखना है। हर जबान का हर्फ जर अलग होता है। आमनतु बिल्लाह की मिसाल हमने पढ़ी, कभी हर्फ जर अरबी में है मगर दूसरी जबान में गायब हो जाता है, ठीक है। कभी हर्फ जर अरबी में नहीं मगर दूसरी जबान में है, और हर्फ जर के बदलने से मानी तब्दील हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपने बाद में जहन में रिवाइज करनी होंगी। इशारे के अल्फाज की तरफ अब हम आते हैं। हमारा जो मेन आज का लेसन है वो अस्माए इशारा है। हर जबान में किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। हर जबान में कोई ना कोई अल्फाज होते हैं जिससे हम किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं। जैसे उर्दू में हम कहते हैं ना ये चीज मेरे सामने कोई चीज है, ये सारी चीजें हैं, वो चीज है फला, इस तरह इशारा करता हूँ मैं ना। तो एक तो हुआ हुम वाला हमने, वो तो उसके पीछे जो जो अफराद थे उनके लिए ज्यादा इस्तेमाल होता हुआ हम ना, तो ये किसी चीजों के लिए भी है। और इसी तरह मैं कहता हूँ ये बहुत सारी चीजें, वो बहुत सारी चीजें, इसके लिए हम क्या जुमले इस्तेमाल करते हैं, हादा हा उलाए, इनको इस्तेमाल कैसे करना है।
ان 4 الفاظ کو سمجھتے ہوئے TTI کے ذریعے اس طرح پریکٹس کیجئے کہ ہاذا ہاؤلاء کہتے وقت یہ پہلی ایک انگلی جو ہماری ہے جس کو ہم عام طور پہ ہوا ہم کے لیے استعمال کر رہے تھے، اور اس طرح بہی بہم وغیرہ، اس کے لیے یہی انگلی ہم کریں گے، اٹھائیں گے اور جو ہے قریب کی طرف اشارہ کریں گے، ٹھیک ہے، ہاذا یوں کرتے ہوئے نیچے، ٹھیک ہے، جیسے میرے سامنے کوئی چیز پڑی میں کہوں گا ہاذا، یہ ہاؤلاء، یہ سب 4 کرتے ہوئے جمع کرتے ہوئے اس کے ہاؤلاء، جس طرح ہم یوں سائڈ پہ جب کر رہے تھے تو وہ یوں کرتے ہوئے ہاذا ہوا ہم کر رہے تھے یوں، تو یہ والا یہاں پہ کرتے ہوئے ہاذا ہاؤلاء، ہاذا یہ ہاؤلاء یہ سب، اور اسی طرح ذالک اولئک کہتے وقت ایک انگلی اور 4 انگلیوں سے، مگر نہ دائیں ہو اور نہ بائیں ہو، ٹھیک ہے، نہ دائیں جانب کی طرف جو کہ ہوا ہم کیا ہم استعمال کر رہے تھے، اور نہ سامنے کی طرف جو کہ انتا انتم کے لیے ہم نے استعمال کیا ہے، بلکہ دونوں کے بیچ کا اشارہ ہے، یہ والا دیکھیں، یہ جو کہ میری تقریباً یہاں اس سائڈ پہ آ جائے، بیچ درمیان کا، یوں سائڈ پہ بھی نہ ہو، یوں سامنے بھی نہ ہو، یہ والا سائڈ ہو، ٹھیک ہے، یعنی ان کے ہوا ہم اور انتا انتم کے درمیان والے سائڈ پہ ہم اشارہ کرتے ہوئے کیا کریں گے، ذالک اولئک۔ اب ایک بار پھر دیکھیں، ہاذا یہ ہاؤلاء یہ سب، ہاذا یہ ہاؤلاء یہ سب، ذالک وہ، اولئک وہ سب، ذالک وہ اور اولئک وہ سب۔ اب ایک بات آپ میرے ساتھ پریکٹس کریں، ہاذا ہاؤلاء، ذالک اولئک، ہاذا یہ ہاؤلاء یہ سب، ذالک وہ، اولئک وہ سب۔ اب اس کو استعمال کرنا ہم نے جملے میں تو کیسے کریں گے، ہاذا مسلم یہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، یہ اشارہ ہے، ہاؤلاء مسلمون یہ بہت سارے مسلمان ہیں، ذالک مسلم وہ مسلمان ہے۔ اب اس کے لیے ہم نے استعمال کیا تھا ہوا مسلم وہ بھی، لیکن یہ ذالک مسلم بھی استعمال ہو سکتا ہے، اولئک مسلمون وہ بہت سارے مسلمان ہیں۔ اب اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یوں اشارہ کر رہا ہوں، یوں سائڈ پہ، اور یوں سامنے والا نہیں کروں، اولئک مسلمون یوں والا کر رہا ہوں، تو ہاذا مسلم ہاؤلاء مسلمون، ذالک مسلم اولئک مسلمون۔ اس طرح سے یہ جملے ہمارے الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئے۔ آگے ہم آتے ہیں سوالوں کی طرف۔ سوالوں میں سب سے پہلا سوال ہے من ھذا، یعنی یوں اشارہ کریں گے، من ھذا یہ کون ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے ھذا مسلم یہ مسلمان ہے۔ من ھؤلاء یہی والی 4 انگلیاں استعمال کرتے ہوئے، من ھؤلاء یہ سب کون ہیں، تو استعمال ہوگا ھؤلاء مسلمون یہ سب مسلمان ہیں، یہ والا اشارہ، ٹھیک ہے۔ اب من ذالک وہ کون ہے، سائڈ پہ اشارہ کرتے ہوئے، من ذالک وہ کون ہے، ذالک مسلم وہ مسلمان ہے۔ من اولئک وہ سب کون ہے، اولئک مسلمون وہ سب مسلمان ہیں، اولئک مسلمون وہ سب مسلمان ہیں۔ تو ایک بار پھر آپ کر لیں، میں جو سوال بولوں گا آپ نے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے، من ھذا، من ھؤلاء، من ذالک، جی ذالک مسلم، گڈ، من اولئک، اولئک مسلمون، ماشاءاللہ بہت زبردست۔ تو یہ اس طرح سے آپ نے ان کو پریکٹس کرنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ جو ہم نے اشارے والے الفاظ پڑھے ہیں ان کی مؤنث کیسے بنتی ہے۔ تو ھذا ہم نے یہ والا پڑھا تھا نا، ھذا یہ مذکر ہے، جیسے میں کہتا ہوں ھذا مسلم یہ مسلمان ہے، تو اس کے لیے مؤنث کیا ہوگی، اس کے لیے مؤنث ھذہ یہ والی، ٹھیک ہے، یہ والا اشارہ، یعنی گویا کہ صرف ہاتھ چینج ہو جائے گا، یہ والا ھذا تھا یہ والا ھذہ ہو جائے گا، ھذہ، ھذا یہ مذکر کے لیے، ھذہ یہ مؤنث کے لیے، ھذا مسلم ھذہ مسلمہ یہ استعمال کر سکتے ہیں ہم، ھذہ یہ یعنی فیمیل، اور ذالک، ذالک وہ مسلمان، تو میں کہوں گا اس کے لیے عورت کے لیے تلک وہ عورت، ٹھیک ہے، تلک مسلمہ، ذالک مسلم تلک مسلمہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ استعمال ہونے کے لیے آپ جملے یاد رکھیں، ھذا مذکر کے لیے، ھذہ مؤنث کے لیے، ذالک مذکر کے لیے، تلک مؤنث کے لیے، ھذا ھذہ، ھذا ھذہ، ذالک تلک، ذالک تلک۔ تو اس طرح سے آپ ان الفاظ کے معنی مذکر مؤنث کے اعتبار سے مختلف کر سکتے ہیں۔ اب ھذہ جو ہے اس کی مؤنث، اس کی جمع کیا ہے، ھذہ، ہم نے کہا ھذا مذکر تھا تو ھذہ مؤنث ہے، تو اس کی کیا ہوگی، جمع کیا ہوگی، ہم نے ھذا
ہا اولائی پڑھا تھا نا، ہاذا ہا اولائی، اس کی جمع ہاذا کی ہم نے ہا اولائی پڑھی تھی، تو ہذہ جو مؤنث ہے اس کی جمع کیا ہے، اس کی بھی دیکھیں ہا اولائی، ٹھیک ہے. اور تل کا اولائی کا، تل کا اولائی کا، ذالک اولائی کا، تو گویا کہ جمع جو ہے مؤنث سیم ہے مذکر مؤنث کی، ٹھیک ہے، جمع دونوں کی سیم ہے، ہا اولائی اولائی کا دونوں، یہ دیکھیں ہاذا ہذہ ہا اولائی، ہذہ ہا اولائی، اور اس طرح تل کا اولائی کا، تل کا اولائی کا. تو اس طرح سے آپ یوں سمجھیں کہ مؤنث کے لیے جب ہم استعمال کریں گے تو واحد کے لیے تو الگ جملے ہیں، لیکن جمع کے لیے وہی مذکر والے استعمال کرنے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب نقطۂ تعلیم کی طرف ہم آتے ہیں، اور ہمارے جو سبق کا ٹائم ہے وہ ٹارگٹ بھی الحمدللہ بالکل ٹائم کے قریب ہی ہے. تو ہم نے پہلا ہوم ورک قرآن سے تلاوت پڑھا تھا، ٹھیک ہے. یعنی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، یعنی قرآن کو کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے لیے یعنی ایک سورس ہے جس کو ہم آفٹر ڈیتھ یعنی استعمال کر سکتے ہیں، وہ ہے قرآن. تو یہ ہمارے لیے ایک ہمارا جو ہے ہماری انکم ہے جو ہمیں وہاں کام آئے گی، ٹھیک ہے. باقی ہماری دنیا کی ساری چیزیں تو رہ جائیں گی، لیکن قرآن ہمیں وہاں پہ ہمارے لیے گویا کہ حمایتی ہوگا، ہمیں پروٹیکٹ کر سکے گا وہاں پہ، اگر ہم نے قرآن کے ساتھ ریلیشن اچھا رکھا تھا تو، ٹھیک ہے. جیسے سورۃ الملک کی عام طور پر حدیث میں فضیلت آئی ہے کہ آپ رات کو پڑھتے ہیں تو قبر کے عذاب کے دوران وہ مطلب رکاوٹ بن جاتی ہے سورۃ الملک، تو کتنی بڑی بات ہے. تو اس طرح قرآن کے ساتھ جو لگا ہوا ہوگا قیامت کے دن قرآن اس کو جہنم میں جانے نہیں دے گا، ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے الحمدللہ یہ اچھی بات ہے کہ ہم سب اس میں شامل ہیں، اسی کام میں ہم سب لگے ہوئے ہیں، ہم جو جمع ہوئے ہیں ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سے امید بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر وہاں پر دے. ہم سب چاہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھیں، تو پہلا قدم اس سے تعلق جوڑنا ہے. جب ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق جڑے گا تو ہم اس کو سمجھنے خود لگ جائیں گے انشاءاللہ. اگرچہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، جیسے آپ QC1 کورس کر رہے ہیں، یہ چھوٹا سا تعلق ہے لیکن یہ بہت بڑا تعلق ہے، کیونکہ یہ آگے آپ کو بہت آگے تک لے کر جائے گا انشاءاللہ. ہم جتنا قرآن کے قریب ہوں گے قرآن کی عربی سیکھنا اتنا ہی آسان ہوگی. کتنی زبردست بات ہے یہ کہ ہم قرآن کے قریب ہونے سے ہماری عربی زبان بھی جو ہے وہ بھی ہماری امپروو ہو جاتی ہے. پہلا ہوم ورک ہے قرآن کی تلاوت کیجئے روزانہ کم سے کم 5 منٹ. تو یہ ہمیں اس حدیث سے ایک آج کا نقطۂ تعلیم میں ایک سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قیامت کے روز قرآن کے ذریعے سے ہمیں جہنم سے بچا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. آج کا سبق الحمدللہ اختتام ہوا. تو سبق نمبر 8 کے اختتام پر ہم نے ٹوٹل الفاظ جو لیسن 1 سے پڑھے 93 ہو گئے. تو یہ 27,536 مرتبہ قرآن مجید میں آتے ہیں. تو ہمارے ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں؟ 232. اور قرآن مجید میں کتنی بار آتے ہیں ٹوٹل؟ وہ 41,111 مرتبہ آتے ہیں. تو گویا کہ اب ہم بہت قریب ہیں، ہمارے 27,000 ہو گئے، 41 تک ہم نے پہنچنا ہے، اور یہ 93 ہو گئے، ہم نے 232 تک پہنچنا ہے. تو آگے بہت سپیڈ کے ساتھ الفاظ آئیں گے، وہاں سے آپ نہیں ڈریں گے جو آگے الفاظ آ رہے ہیں ان کی تعداد سے، بلکہ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ آپ نے 0 سے شروع کیا اور اب 30 کے قریب ہیں آپ، اور 40 پہ آپ نے جا کے سٹاپ ہو جانا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں سے آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو شیطان نہیں رکے گا، ٹھیک. اگر آپ الفاظ کی گنتی دیکھیں گے تو آپ کو اس میں مشکل لگے گا کہ اب اتنے الفاظ کہاں سے یاد کریں. اور سب سے زیادہ خلاصہ جو الفاظ کا ہے وہ ویکیبلری کارڈ ہے. اس ویکیبلری کارڈ کو آپ جیب میں رکھیں، اس کو پڑھتے جائیں. اگر وہ آپ کو زبانی یاد ہو گیا گویا کہ آپ کو قرآن مجید کے 50% الفاظ پوری مہارت کے ساتھ، عبور کے ساتھ یاد ہو گئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کو لیسن نمبر 9A میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ لیسن جو ہم نے 8 لیسن پڑھا تھا اس میں ہم نے 8A میں تشہد کی تفصیل پڑھی تھی، اور 8B میں ہم نے گرامر کے کچھ نئے کنسیپٹ پڑھے تھے جو کہ اشارے کے الفاظ کے متعلق تھے. تفصیل اس میں آدھا ہا اولائی ذالک اولائک وغیرہ. تو اب 9A کی طرف ہم آتے ہیں. 9A میں ہمارا
نماز کا بچا ہوا حصہ جو کہ درود شریف ہے، تشہد کے بعد پڑھی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی دعا. اور گرامر میں فعل ہم پڑھیں گے، فعل ماضی، ماضی یعنی پاسٹ ٹینس، گزشتہ زمانے کے حوالے سے، یعنی فعل، جعل، فتح وغیرہ انشاءاللہ تفصیل دیکھیں گے. اور آخر میں انشاءاللہ کچھ نکات تعلیم. اور اس طرح سے اس سبق میں نئے الفاظ 9 ہوں گے جو قرآن مجید میں 390 بار، یعنی لگ بھگ 400 کے قریب یہ ریپیٹ ہو کر آتے ہیں 9 الفاظ. تو انشاءاللہ ہم ان 9 الفاظ کو تفصیلاً دیکھیں گے. سبق نمبر 9 کے اختتام تک انشاءاللہ ہمارے 102 الفاظ ہو جائیں گے جو قرآن مجید میں 27,996 بار ریپیٹ ہو کر آتے ہیں. آئیے ہم آتے ہیں کہ درود شریف کے حوالے سے کچھ بیسک ہم انفارمیشن پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ الفاظ کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے، ٹھیک ہے. یعنی درود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حق میں جو ہے دعا کا نام درود اس کو کہا جاتا ہے. آج ہم تقریباً 1500 سال بعد ہزاروں میل دور یعنی مسلمان ہیں، تو اللہ کے فضل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے نتیجے میں تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں. دن بھر کی تھکن کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبیلہ کو دعوت دی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ مجھے یعنی دعوت اس قبیلہ سے پہنچی ہو. اس طرح سوچتے ہوئے اس بات کو محسوس کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قربانی جو ہے اس کا مجھ پر احسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی قربانی دی ہے وہ میرے لیے دی ہے، کیونکہ ہم تک دین پہنچا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پہنچا ہے. اب ہم اس کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلا سکتے ہیں خدا نخواست نعوذ باللہ، یا کوئی تحفہ بھیج سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا اس کے لیے ہم کچھ اور ایسا کر سکتے ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی حاصل ہو؟ تو صرف اور صرف ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں. ایک ہی طریقہ ہے جس سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے، لیکن کم سے کم جو ہمارے اوپر ایک حق ہے اس کو ہم کسی حد تک ادا کر سکتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دعا ہے تو اس کا اجر کس کو ملنا ہے؟ یعنی اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کریں گے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اجر ملے گا یا ہمیں؟ یعنی الٹا ہمیں اجر ملے گا، ٹھیک ہے. چاہے ہم دعا کریں یا نہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر ملنا ہی ہے، کیونکہ وہ نبی تھے، انہوں نے جو اپنا کام کرنا تھا وہ کر لیا، لیکن اب ہمیں اس کا اجر ملے گا. اس لیے ہم درود شریف کی زیادہ سے زیادہ کثرت کا جو ہے فضائل ہم پڑھتے ہیں احادیث میں. تو ہمارا ان کے لیے دعا کرنا دراصل ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. دعا کرنے پر الٹا ہمیں اس کا ثواب بھی ملتا ہے، نہ کہ جو ہے سارا کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ہمیں دعا کرتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے. جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ درود بھیجنے سے 10 مرتبہ رحمت کا ملنا کتنی بڑی بات ہے. تو ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم درود شریف پڑھتے رہیں، یعنی اس میں انشاءاللہ ہمارے لیے بھلائی ہوگی. درود شریف کے الفاظ کو ہم شروع کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو اس کی تفصیل ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں حرف بحرف. اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ، یہ 5 مرتبہ قرآن مجید میں آتا ہے. صلی، صلی کا معنی ہے رحمت بھیج، صلی رحمت بھیج، تو رحمت بھیج. اللہم اے اللہ تو رحمت بھیج. صلی علی محمد. اچھا صلی یہ تو ہم نے پڑھا تھا حروف جر میں، ایک بار یہاں پر دوبارہ تفصیل آ رہی ہے. صلی لی، اگر صلی لی لکھا ہو تو اس کا معنی ہوگا فصلی لربک، کے لیے، ٹھیک ہے. بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں. صلی لربک، نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے. لیکن اگر صلی علی ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ صلی علی، رحمت بھیج، درود بھیج آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی رحمت بھیج. تو یہ صلی کا معنی ہم نے پہلے تفصیلاً دیکھا ہے، لیکن یہاں پر آپ کے لیے ایک مثال بھی آ گئی درود شریف کے اندر. یعنی ہم نے پڑھا تھا کہ حرف جر جو ہے وہ کبھی کبھی معنی تبدیل بھی کر دیتا ہے. تو اس کے جس طرح صلی کا معنی اصل میں نماز ہے، لیکن اس کے بعد اگر اعلیٰ آ جائے تو اس نماز کا معنی رحمت کے اس میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہاں پر یہ ایک مثال تھی اس کی. اعلیٰ محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اعلیٰ پر، اعلیٰ پر، اور محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح ہم مثال میں استعمال کرتے ہیں السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر، ٹھیک ہے. تو اعلیٰ محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل، اور آل پر، اور اعلیٰ پر، آل، آل محمد. آل سے مراد کیا ہے؟ خاندان والے،
اتباع کرنے والے. اب آل میں آپ دیکھیں خاندان والے بھی آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بھی آتے ہیں. اہل سے مراد صرف خاندان والے ہیں, یہاں پر جو ہے اس میں اتباع کرنے والے نہیں ہیں, اہل صرف فیملی والے. ٹھیک ہے, تو مطالعے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ دعا. اس دعا کو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی توفیق عطا فرما, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم پر احسانات کیے ہیں ان کا کچھ حصہ ہم ادا کر سکیں. اس کے بعد احتساب اس بات کا کہ آیا میں اس بات کا احساس کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمارے نبی گزرے ہیں اور انہوں نے ہم تک اس دین کو کس مشقت سے کیسے حالات میں پہنچایا ہے, اور مجھ تک خصوصاً جو پہنچا ہوگا وہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی قربانی کے عوض مجھ تک یہ دین پہنچا ہوگا. تو ان چیزوں کو تصور کرتے ہوئے ہم اپنا احتساب کریں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں. اس کے بعد فوراً اپنی زندگی کا پلان بنائیں کہ آج کے بعد ہماری زندگی کا جو حصہ ہے اس میں ہم ٹائم مختص کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کا, یعنی درود شریف پڑھنے کا, اور اس بات کی تبلیغ اپنے باقی ساتھیوں تک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ٹھیک ہے, تو یہ جملہ اس کے اندر ہم کچھ تفصیل دیکھ لیتے ہیں. صلی علی کا معنی کیا ہے؟ صلی علی کا معنی اے اللہ ان پر رحمتوں کی بارش نازل فرما, یعنی درود شریف سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمتوں کی دعائیں ہیں, ان پر مہربان ہو جا. ٹھیک ہے, ان کا نام بلند کر اور اس طرح ان کے درجات بلند کر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند کر. آل کے دو معنی ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ازواج مطہرات یہ آل میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں آتے ہیں. اتباع کرنے والے اگر ہم دوسرا معنی لیں تو ہم بھی اس دعا میں شامل ہوں گے یقیناً. یعنی اگر میں اور آپ درود شریف پڑھتے ہیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو اس آل میں ہم بھی آ جاتے ہیں, کیونکہ اتباع کرنے والے دوسرا معنی ہم نے پڑھا تھا آل میں, تو وہ اتباع کرنے والے ہم بھی ہوں گے. تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی یہ دعا کارآمد ہوگی. اہل سے مراد صرف خاندان والے ہیں یہاں پر, یعنی تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بے شمار احسانات کیے, یہ ہم اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں نا. اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اس کا بدلہ دیں. ہم کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ تو ہی دے سکتا ہے اے اللہ, تو ہی رحمت بھیج آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, جیسے رحمت بھیجی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر, یعنی جیسے بھیجی رحمت تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. تو یہ الحمدللہ آپ کے لیے کلیئر ہو گیا ہوگا. ابھی آپ اس بات کو یوں سمجھیں کہ کما, جیسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا, اللہ تعالیٰ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیسے رحمت بھیج؟ کما صلیت علی, جیسے ہمارے پاس ایک پرانی ہسٹری ہے ابراہیم علیہ السلام کی, کما کا جیسے, کما جیسے, دونوں کا معنی سیم ہوگا. صلیت بھیجی رحمت تو نے, صلی نماز پڑھ, صلی علی ٹھیک ہے رحمت بھیج. تو یہاں پر آپ دیکھیں فرق آ گیا نا. صلی کا مطلب تھا اصل میں نماز پڑھ, یہ امر کا صیغہ ہے, ہم انشاءاللہ مستقبل میں پڑھیں گے. تو صلی اکیلا جب تھا تو نماز پڑھ, لیکن صلی علی ہوا تو رحمت بھیج, اس میں جملہ جو ہے اس کا معنی تبدیل ہو گیا. علی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام پر, وعلی آل ابراہیم و اور علی پر آل. مطالعہ کریں, اس کے بعد ہم یہ تصور کریں کہ دعا کریں اے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح فضیلت عطا فرما. اس کے بعد احتساب کریں کہ ہم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دعا کرتے ہیں کیا ہم اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کے درجات بلندی کی دعا کرتے ہیں کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہوئی ہے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درجات دے, یا صرف ہم ایک فارمیلٹی پوری کرتے ہیں. یہی پلان بنانا اور تبلیغ کرنا کہ جیسے اللہ تعالیٰ تو نے محمد ابراہیم علیہ السلام کو رتبہ بخشا, دنیا میں ان کو تقریباً تمام مذاہب مانتے ہیں, اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام مذاہب ماننے لگ جائیں, اس طرح کے درجات دے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, جیسے بھیجی رحمت تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی امامت دی, ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان, عیسائی اور یہودی انہیں نبی مانتے ہیں. یہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاص فضیلت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے سارے مذاہب مانتے ہیں.
تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں۔ دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نوازنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے جو انبیاء کے سردار ہیں۔ اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی ماننے والے بن جائیں۔ یعنی ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پھیلائیں گے تو انشاءاللہ لوگ اس بات کو مانیں گے، تو ہمارا اس میں حصہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ انکا حمید مجید، انکا بے شک تو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم فرما رہے ہیں بے شک تو حمید، ان کا، ان بے شک ہم نے پڑھا تھا اس کا معنی، اور کا تو، کا اس طرح ہم نے اشارہ کیا تھا، ہو ہم کا، تو ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، تو کا تو، حمید تعریف کے قابل، حمید تعریف کے قابل، حمد ہم نے پڑھا تعریف اور شکر، اور حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا، یعنی بزرگی سے مراد کیا ہے؟ یعنی عزت اور جلال والا، عظمت والا، بڑائی والا، پرفیکشن کے درجے پر یعنی انتہا پر پہنچنے والا، یہ مجید بزرگی ہے، ٹھیک ہے۔ والد ماجد ہم استعمال کرتے ہیں نا اردو میں، والد ماجد، جد امجد، کیوں؟ کیونکہ وہ بزرگ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان کی رسپیکٹ ہوتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی ہم رسپیکٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے، یعنی تیری رسپیکٹ ہے۔ تو دعا کریں، ہم احتساب کریں، پلان کریں اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ کو ہم جو ہے بزرگی والا مانے، رسپیکٹ کرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کوئی بھی دعا کریں تو اس انداز سے کریں کہ اللہ تعالیٰ کی پرفیکٹ تعریف اور بزرگی اللہ تعالیٰ کی مانتے ہوئے۔ انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے۔ اگر ہم بھوکے ہوں اور ہمارے کسی دوست کو اس کا پتہ چلے، وہ ہمارے لیے 5 اسٹار ہوٹل سے کھانے کا ایک ٹرک بھیج دے، یعنی ایک پلیٹ نہیں، ایک ٹرک، تو کیسی تعریف نکلے گی دل سے؟ یعنی میں بھوکا ہوں اور مجھے یعنی کوئی میرا دوست جو ہے وہ ایک ٹرک کھانا بھیج دے، تو میرے سے کیسے تعریف نکلے گی؟ بہت زیادہ تعریف کروں گا، کیوں؟ کیونکہ مجھے اس ٹائم احساس ہے، اور مجھے اس ٹائم جو ہے بھوک کی اتنی شدت ہے کہ مجھے اس کھانے کی زیادہ سے زیادہ قدر ہے۔ ایک چھوٹی مثال، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہترین مثالیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے لیے ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اے اللہ اگر ہمیں اسلام کی تعلیم نہ ملتی تو ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے ہیں، اور حقیقت میں آپ دیکھیں جہاں پر دین کا کام نہیں ہوا تو وہاں پر لوگوں کو نہیں پتا کہ دین کیا ہے۔ تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، ایسی فیملیز میں پیدا کیا کہ ہمیں اس بات کی کم سے کم ٹینشن نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ کفر کی موت مریں گے، جیسے عیسائی کے مذاہب ہیں، یہودیت کے ہیں، ہندو کے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو دین کی سمجھ ہی اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی نہیں دی۔ تیرا بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کہ تو نے ایسے پیارے زبردست اور بہترین پیغمبر کو بھیجا جس نے ہم تک ہر بات پہنچائی، ہر چیز کی تعلیم دی۔ اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے اور تو خوب قابل تعریف ہے۔ یہاں پر اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہترین تعریف کے قابل ہے کہ تو نے ہمیں ایسا نبی مہیا کیا جس نے ہم تک ہر دین کی بات وضاحت کے ساتھ پہنچائی۔ تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن یہاں بیان کر دیتے ہیں۔ اے اللہ تو مجید ہے، یعنی جلال، عظمت، بڑائی میں کامل ہے، پرفیکٹ ہے، اس لیے صرف تو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم درخواست کر سکتے ہیں کہ اللہ تو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر دے۔ ان کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رول ہے اس کو سمجھنے کے بعد یعنی وہ ایک معلم بنا کر بھیجے گئے، تو ہمیں ان کا شاگرد ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایز اے ٹیچر تھے نا، گائیڈ کرنے والے تھے، تو ہمیں اس کا شاگرد ہونا چاہیے۔ کیا وہ تا قیامت تک کے نبی نہیں ہے، یا ان کا کردار بحیثیت ایک معلم کے ان کی وفات کے بعد ختم ہو گیا؟ یعنی آپ دیکھیں کہ ہمیں اگر ایک ٹیچر کچھ پڑھاتا ہے تو اگر ٹیچر خدا نخواستہ فوت ہو جائے تو اس کی جو ٹیچنگ ہے وہ نہیں ختم ہو جاتی، وہ ٹیچنگ کا استفادہ ہمیں ہوتا رہتا ہے مستقبل میں ان کی وفات کے بعد بھی۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کی جو ہمیں دین کی دعوت جو ملی ہے اس کا استفادہ ابھی تک ہم ویسے ہی لے رہے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام لیتے تھے۔ تو دعا کریں اللہ مدد کر میری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد بنوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کو میں مانوں، اس بات کو مانوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے استاد ہیں۔ احتساب اس بات کا کہ میں کتنا وقت صرف کرتا ہوں قرآن اور حدیث پڑھنے میں، یا میں کہتا ہوں میں مصروف ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یعنی آج کی دنیا کا سب سے مشہور جملہ ہے یہ کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو جس انسان کے پاس اپنے استاد کے لیے، اپنے مربی کے لیے، اور جس کی وجہ سے وہ مسلمان ہے اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس طرح سے امید رکھے گا کہ اس کو رحمت اور برکتیں اور یہ ساری چیزیں، سلامتی وغیرہ حاصل ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا جو ہے اس کو کوئی امید ہوگی۔ تو آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں اور اس کے بعد اپنا احتساب کریں۔ ہم سب
کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج سے اتباع مزید بڑھا دیں. اگر پہلے کر رہے تھے تو مزید بڑھا دیں, اور اگر خدا نخواستہ کمی کوتاہی کر رہے تھے تو کم سے کم اس کمی کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں مستقبل میں. پلان ایک مخصوص وقت میں قرآن حدیث کو پڑھنے اور سمجھنے, اور اس طرح سے ہم مختلف کلاسز کو جوائن کرنے کی شکل میں ہم یہ پلان کر سکتے ہیں, اور تبلیغ اس بات کی کوشش ہر ممکن ہر حد تک اس کی تعلیم کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچانا. تو یہ ہمارا احساس ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معلم تھے, تو ہمیں کم سے کم ان کا یہ احساس کرنا چاہیے. آگے جملہ ہے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت. تو بارک برکت عطا فرما, جیسے ہم عید مبارک بولتے ہیں نا, عید مبارک, تو برکت والی عید ہو, ٹھیک ہے. تو بارک برکت عطا فرما علی محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, وعلی آل محمد, اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. مطالعہ ہم کریں, اس کے بعد یہی دعا احتساب پلان جو ہم سرکولیٹ کرتے ہیں ہر جملے پہ, وہی ریپیٹ کریں. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد میں ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں؟ درود کے بعد پہلے حصے میں صلاۃ کی دعا ہوئی, یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجے نا پہلے جملے میں, جو پہلا ہم نے ٹیکسٹ پڑھا اللہم صلی علی محمد. تو یہاں پر اللہم بارک علی آ رہا ہے, تو بارک سے مراد کیا ہے؟ تو یہاں پر صلاۃ میں برکت شامل ہے, یعنی صلاۃ کی دعا کرنے کے بعد یہاں برکت کی دعا ہے. یہ اس وجہ سے کہ دعا میں بار بار مختلف الفاظ اور عبارات میں بات کو پیش کیا جائے, یہ مختلف انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں مانگی جائیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کیجئے, ان کے لیے دل سے برکت کی دعا بھی کیجئے. برکت کا معنی کیا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت دے. رحمت تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربانی ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب درجات بلند ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرتبہ عطا ہو کہ دنیا ساری اس کو ماننے لگ جائے. یہ رحمت کے اندر ہم نے کچھ مفہوم پڑھے تھے. تو برکت کے معنی میں کیا ہے؟ برکت کا معنی ہے خوبی. خوبی کا مطلب اچھائی نا, بھلائی, نعمتوں کا عطا ہونا, ٹھیک ہے, اور ہمیشہ رہنا. ایسی برکت اصل چیز ہے ہمیشہ رہنا, اور اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہوتے رہنا. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو کوئی چیز ملے, وہ چیز ایک تو ہمیشہ کی ہو اور اس میں اضافہ بھی ہوتا رہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں مال کی برکت, اولاد کی برکت, ٹھیک ہے. اس طرح تجارت کی برکت, یہ برکتیں ہوتی ہیں. اعمال میں برکت کا مطلب ہے ان کی قبولیت اور اس کا بہترین بدلہ, یعنی آپ کے اعمال اگر قبول ہیں تو یہ آپ کے اعمال کی برکت ہے. اور اولاد میں برکت سے مراد اولاد کا کئی نسلوں تک باقی رہنا اور پھیلنا بڑھنا وغیرہ, یہ اولاد کی برکت ہے. اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اور آپ کے طریقے پر چلنے والوں کو برکت عطا فرما. تو اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو کما, کما کا معنی جیسے, یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. کما جیسے, بارکتا برکت عطا کی تو نے, بارکتا فعلتا ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے لیکن فعلتا کی شکل صرف ذہن میں رکھیں, بارکتا برکت عطا کی تو نے. صلی صلیتا, بارک بارکتا. اب دیکھیں ایک طرح کے ہیں, صلی صلیتا, صلی کا مطلب ہے رحمت بھیج مثلا یا نماز پڑھ, اور صلیتا رحمتوں کی بارش اور مہربانی, نام اور درجات کی بلندی, مفہوم اس کا یہ ہے. اور بارک خوبی بلائی نعمتوں کا عطا ہونا اور ہمیشہ رہنا اور بڑھتے رہنا, یہ برکت کا مفہوم ہے. تو ان دو جملوں میں گویا کہ آپ کے پاس درود شریف کا بالکل خلاصہ آ جاتا ہے کہ درود شریف کے اندر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا چیزیں مانگتے ہیں, وہ مفہوم اس سلائیڈ میں مینشن ہوا ہے. کما بارکتا علی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام پر جیسے تو نے برکت کی اے اللہ, ٹھیک ہے. وعلی آل ابراہیم, اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کے, اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کے. تو اس طرح سے آپ اس جملے کو سمجھیں گے جس طرح آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگتے ہوئے سمجھا. کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو اس جملے میں ہمارے پاس ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی امامت دی, ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان, عیسائی اور یہودی انہیں نبی مانتے ہیں. یہ جملہ ریپیٹ ہے, تو آپ ایک بار دوبارہ بھی دیکھ لیں. تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ روئے زمین پر تمام کے تمام رہنے والی مخلوقات ان کو ماننے والی بن جائے, اور اس طرح جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو نعمتوں سے نوازا ہے, اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نعمتوں سے نوازیے. انکا حمید مجید, اس کی تفصیل ہم پہلے تفصیلاً دیکھ چکے ہیں. تو اب ہم آتے ہیں درود کے بعد ایک جو آپشنل دعا ہے, یہ بھی پڑھی جاتی ہے. درود کے بعد ایک دعا, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اس کا صرف ہم ٹرانسلیشن دیکھ لیں گے. رب اجعلنی, اے میرے رب بنا دے مجھے, مقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرنے والا,
ومن ذریتی اور میری اولاد سے، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب اور قبول کر میری دعا، ٹھیک ہے، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب بخش دے مجھے، ولوالدیہ اور میرے والدین کو، وللمؤمنین اور مومنین کو، یوم یقوم الحساب، جس دن قائم ہوگا حساب۔ تو یہ ایک آپشنل ہے، اس کو صرف آپ کے لیے ٹرانسلیشن بتانے کے لیے کہ اس کا مفہوم آپ سمجھ جائیں۔ تو اب ہم الحمدللہ اس لیسن کو کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اب ہم لیسن نمبر 9A میں ہمارا موضوع تھا، وہ تھی درود شریف، ٹھیک ہے۔ درود شریف میں ہم نے کیا پڑھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور برکت کی دعائیں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام پر رحمت اور برکتیں ہوئی، اتنی مختصر سی سمری اس لیسن کی نکلی، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں 9B میں۔ 9B میں ہمارے پاس ایک نیا موضوع جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 8B میں ہم نے جس طرح نیا پڑھا تھا، اس اسماء اشارہ ہم نے پڑھے تھے، تو اس میں ہم فعل ماضی پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی، فعل، فتح، جعل، فعل، فتح، جعل، اس شکل کے ساؤنڈ۔ سب سے پہلے گرامر، یعنی ہم الفاظ کو سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے اور بتائیے، دل سے مل کر شوق کے ساتھ اس کی پریکٹس کیجیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم میرے خیال سے پہلے کافی تفصیل سے ریپیٹ کر چکے تھے۔ اب ہم آتے ہیں فعل، ورب، ٹھیک ہے۔ یعنی عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، عربی میں اکثر افعال جو ہیں وہ 3 حروف سے بنتے ہیں، جس طرح آپ شکل دیکھ رہے ہوں گے، فعل اور فتح، نصر، ضرب، یہ سارے کے سارے افعال کی شکلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی مطلب ہے جو ہو گیا، پرفیکٹ ٹینس ہے، اور فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، امپرفیکٹ ٹینس ہے نا۔ تو جو فعل مضارع ہے جو ابھی تک نہیں ہوا، یعنی آج ہوگا، آئندہ ہوگا، ٹھیک ہے، یا ابھی ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، یعنی جس کا پاسٹ نہ ہو، پریزنٹ ہو، جس کو ہم انگلش میں عام طور پر استعمال کرتے ہیں پریزنٹ والا، امپرفیکٹ ٹینس۔ اور فعل امر، حکم دینا یا گزارش کرنا، جو کہ تقریباً فعل مضارع ہی کی کیٹیگری میں آتا ہے، لیکن بہرحال ہم تفصیل سب کی آگے دیکھتے جائیں گے۔ اب ہمارا فرسٹ ٹاپک جو آج کا ہوگا وہ فعل ماضی ہوگا، جو ہو چکا ہے، پرفیکٹ ٹینس۔ جس طرح ہم نے پہلے کچھ اس طرح کے اشارے پڑھے تھے، آپ کا، میرا، کہنے کے لیے ہم نے کہا تھا لکا، لی، ٹھیک ہے، اس طرح لکم وغیرہ ہم نے استعمال کیا تھا نا، کا، یہ، کم، نا وغیرہ استعمال کیا تھا۔ تو اب ہم آگے جو ہمارے پاس مزید کچھ طریقہ کار ہیں، اس میں کیا ہے، فعل ماضی، یعنی ہم بتائیں گے فعلتا، ٹھیک ہے، فعلتو، میں نے، جس طرح میں کہتا ہوں میں نے کیا۔ اب کوئی کام ہے نا، اب سارے کے سارے افعال کام والے ہوں گے، کوئی کام کرنا، جیسے مارنا ہے، کھانا پینا ہے، ٹھیک ہے، دروازہ کھولنا ہے، کتاب کھولنا ہے، یہ سارے کے سارے کام ہیں۔ تو ان کو ہم جس طرح کا، یہ، کم، نا ہم نے کیا، تو اسی طرح ہم کہیں گے تا، تو، تم، نا، ساؤنڈ اسی طرح کی ہوں گی، صرف الفاظ بیچ میں تبدیل ہوتے جائیں گے۔ فعل ماضی یعنی ہم کہیں گے آپ نے کیا، میں نے کیا، آپ سب نے کیا، ہم سب نے کیا، اس طرح کے الفاظ۔ تو آپ میرے ساتھ ایک بار پریکٹس کریں گے پہلے، اور اس کی پریکٹس ذرا زیادہ کرنی ہوگی آپ کو میرے ساتھ، کیونکہ یہ افعال بالکل سٹارٹ ہو رہے ہیں، اور سٹارٹ میں اگر آپ کو انشاءاللہ پہلے لائن جو ہے وہ یاد ہو گئی تو آگے سارے کے سارے افعال سیم پیٹرن پہ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ان نمونوں پہ آپ دیکھیں، قرآن مجید میں 9000 سے زائد الفاظ ان نمونوں پہ ریپیٹ ہو کر آتے ہیں، تو کتنے زیادہ الفاظ آپ کو یاد ہو جائیں گے جب آپ کو ان کے معانی یاد ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ میرے ساتھ اشارہ کریں، فعلا، اس نے کیا۔ اب فعلا میں ہمارا اشارہ جو ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں سیم وہی والا رہے گا جو ہوا ہم میں رہتا تھا، یعنی ہاتھ ہمارا یہاں پہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ فعلا، اس نے کیا، اس نے کیا، ٹھیک ہے۔ فعلو، ان سب نے کیا، فعلو، ان سب نے کیا۔ فعلتا، آپ نے کیا، فعلتو، میں نے کیا، فعلتو، میں نے کیا۔ فعلتم، آپ سب نے کیا، فعلنا، ہم سب نے کیا۔ تو کتنا آسان ہے۔ آپ ایک بار پھر میرے ساتھ بے شک مائک ان میوٹ کر لیں ابھی گرامر کے پورشن میں، تو آپ کی تاکہ پریکٹس زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ فعلا، فعلا، جی، فعلو، فعلو، فعلتا، فعلتا، فعلتو، فعلتو، فعلتم، فعلتم، فعلنا۔ فعلنا۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ ایک بار معنی کے ساتھ کر لیتے ہیں، میں عربی بولوں گا، آپ نے جو ہے نا اس کے اردو بولنی ہے۔ فعلا، اس نے کیا، فعلو، ان سب نے ان کیا، سب نے کیا، فعلتا، ان سب نے آپ کیا، نے کیا، آپ نے کیا، تم نے فعلتو، کیا، میں میں نے نے کیا، میں نے نے کیا، کیا، فعلتم، آپ سب نے آپ کیا، سب نے کیا، آپ سب نے کیا۔ فعلنا۔
ہم ہم سب سب نے نے کیا. ماشاءاللہ بہت زبردست بہت زبردست. آپ سب پریکٹس کر رہے ہیں اور آپ ایکٹیو ہیں سارے, الحمدللہ. بہت بڑی بات ہے یہ کہ آپ سب ایکٹیو ہیں ابھی تک. ابھی میں نے اردو کرنی ہے, آپ نے عربی بتانی ہے, ٹھیک ہے. اس نے کیا, فعلا ان سب نے کیا, فعلو آپ نے کیا, جی آپ نے کیا, فعلتا فعلتا میں نے کیا, فعلتو آپ سب نے کیا, فعلتم ہم نے کیا یا ہم سب نے فعلنا بہت اچھا بہت اچھا رسپانس ہے اور بہت اچھا آپ سب کو یاد ہے. یعنی اس میں تقریباً یوں اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ سب نے اچھے طریقے سے تیاری کی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. آپ پہلے سے یا تو یاد کر کے آئے تھے یا آپ کو پہلے سے اس کے ساتھ کافی تعارف ہے, یعنی اس طرح کے افعال وغیرہ پڑھے ہوئے ہیں آپ نے. تو یہ آپ دیکھیں کہ جہاز اٹھنے کی شکل یہاں بنائی ہوئی ہے, جہاز کی شکل ہے, اس کی دم نظر آ رہی ہے. یہ کیوں نظر آ رہی ہے؟ یہ ہمیں یہ بتانے کے لیے نظر آ رہی ہے کہ جو فعل ماضی ہے وہ گزر چکا ہے, یعنی چلا گیا. جیسے جہاز جو نا ٹیک آف کر لیتا ہے تو جہاز جو اس کی شکل ہمیں جو نظر آئی تو اس کی دم سائڈ زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ وہ اوپر اٹھ جاتا ہے نا. تو ہم جب یوں دیکھتے ہیں تو جہاز کی دم نظر آ رہی ہوتی ہے, تو گویا کہ چلا گیا ہے. یہ دم کیوں دی ہے یہاں پر؟ یہ دم اس لیے دی ہے کہ یہ جو افعال کی شکل ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں چینجز اس کی یہاں پر ہو رہی ہے, گویا کہ دم پہ یعنی چلے گئے ہیں تو یہاں پہ چینجز ہوتی ہیں. اینڈ میں فرنٹ سائڈ پہ کوئی چینجز نہیں ہے, سارے فا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ شروع میں سارے فا ہیں اور اینڈ میں آپ دیکھیں لا, لو, تا, تو, تم, نا وغیرہ اس طرح سے چینجز آ رہی ہیں. تو اس کو آپ اتنا ہی سمجھیں گے, باقی انشاءاللہ تفصیل آگے ہم جب نیکسٹ مضارع پڑھیں گے اس ٹائم مزید آپ کو چیزیں کچھ سمجھ آئیں گی. تو ہم نے جہاز کی دم ایسے دیکھنی ہے جیسے کہ اس کے فعل کے آخری شکل چینج ہوتی ہے, شروع سے نہیں ہوتی, ماضی میں, پاسٹ میں, ٹھیک. پاسٹ یہ ضروری آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ گزرا ہوا پاسٹ, کیونکہ پھر ہو سکتا ہے پریزنٹ میں اس کی کچھ اور سائڈ نظر آئے اور کچھ اور فلسفہ ہم پڑھیں وہاں پر, لیکن ابھی فی الحال ہم نے یہی ذہن میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اب سوال اگر آ جائے حل فعلا تو اس کا کیسے جواب ہوگا؟ جی حل فعلا یوں میں کروں گا, ٹھیک ہے, یوں حل فعلا تو جواب کیسے ہوگا؟ ہوا کا ہم جواب کیسے دیں گے؟ نام فعل نعم فعلا. کیوں میں کہوں گا ہوا مسلم, حل ہوا مسلم, تو آپ جواب ویسے ہی دیں گے نا, نام ہوا مسلم سیم استعمال کریں گے ہوا. اسی طرح حل ہم مسلمون, نام ہم مسلمون آپ استعمال کریں گے, سیم ہوگا. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ فعلا تو اس کا جواب سیم فعلا ہی سے ہوگا. تو اگر سوال آئے گا حل فعلا تو آپ جواب دیں گے نام فعل فعلا. نام فعلا. بہت اچھا. حل فعلو, نام فعل نعم فعلو. ماشاءاللہ. حل فعلتا, نام فعل نعم فعلتو. حل فعلتم, حل فعلتم, نام فعلنا فعلنا. ابھی آپ اپنے آنسر چیک کر لیجیے. ماشاءاللہ سارے کے سارے آنسر آپ کے ٹھیک ہے, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سارے کے سارے آنسر آپ کے کریکٹ ہیں. تو اس طرح سے آپ نے جیسے ہوا ہوم کا کیا تھا شروع والے لیسن میں, اسی طرح فیل کا بھی کرنا ہے. گویا کہ نہیں کوئی چیز ہم نے نہیں پڑھی سوائے اس کے کہ الفاظ تبدیل ہوئے اور باکسز وہی چل رہے ہیں, اشارے وہی, اسٹائل وہی, سارا کا سارا وہی چل رہا ہے. تو اب پہلا سیٹ یہاں پر ہمارے پاس ہے فعلا, فتحا, جعلا, ٹھیک ہے. یہ پہلا سیٹ سے مراد کیا ہے یہ بھی ہم انشاءاللہ جب ہم 4-5 لیسن اسی ٹاپک پہ کر لیں گے ہمیں سمجھ آئیں گے. لیکن ابھی آپ کو میں اتنا بتانا چاہوں گا کہ یہ حرکات میں میچ کرنے والے کچھ سیٹ بنائے ہوئے ہیں حرکات میں. یعنی فعالہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے زبر ہیں, تو فتحہ پہ بھی سارے زبر ہیں, جعلہ پہ بھی سارے کے سارے زبر ہیں, یہاں پر کسی میں زیر یا پیش نہیں ہے. تو اسی طرح آگے کچھ آئیں گے جن میں حرکات تبدیل ہوں گی, وہ دوسرا سیٹ ہوگا, پھر کسی اور حرکت آئے گی, تیسرا ہوگا, چوتھا, اس طرح سے 4 سیٹ ہم پڑھیں گے. لیکن وہ کوئی مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ, آپ نے ابھی گھبرانا نہیں ہے. ابھی آپ صرف یہ یاد رکھیں کہ پہلا سیٹ جو ہے وہ ساری فتحہ کے ساتھ ہے شروع والے فعل پر, فعلا, فتحا, جعلا, یوں سمجھ لیں. تو یہ 3 ہی ٹیبل ہم انشاءاللہ کریں گے. جعلا کا مطلب ہے اس نے بنایا, جعلی نوٹ, ٹھیک ہے. جعلی نوٹ جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں, جعل, جعل سازی, بناوٹ, جعلی پیر بھی استعمال ہوتا ہے, سوری, لیکن جعلی پیر سے مراد جس کو اصل میں ایکسپیرینس نہ ہو اور وہ دم وغیرہ کر دے, اس سے کوئی نیگیٹو اثرات پھیل جائیں تو اس کو جعلی پیر بول سکتے ہیں. یا جعلی باز ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا عملی طور پہ کوئی کردار نہیں ہوتا, ویسے ہی وہ بس مارکیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں پیسے کمانے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں جعالہ سے بنائی گی, جعلی پیر, جعلی نوٹ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں جعل سازی وغیرہ استعمال ہوتا ہے. تو ان کو آپ دیکھیں, اب سانچہ میں ایک آپ فعل دیکھیں, اس کے اندر دونوں فعل کو جب دوسرے فعل کو آپ اسی اس فارم میں لائیں گے تو ان کے سینٹنسز جو ہے نا, سوری, حرکات ان کی سیم ہوں گی لیکن ان کی اشکال تھوڑی سی شروع سے آخر سے بدل جائیں گے. حرکات سیم ہیں. جس طرح اب فعلا ہے نا, فا, عین اور لام تینوں پر زبریں ہیں, اس نے کیا. تو اب جعلا میں آپ دیکھیں
आला उसी तरह फ़अला की तरह आला आइन लाम, लेकिन जीम शुरू में तब्दील हो गया। बस इतनी सी चेंजेस आपने ज़हन में रखनी है। तो इसका मतलब आप यूँ समझे होंगे कि अब ये तो सारी चीज़ें सेम होंगी, सिर्फ आपने एक पैटर्न याद कर लेना, बाकी सारे के सारे अल्फाज चेंज करके उसी पैटर्न पे रिवाइज करते रहना है, ठीक है। तो नई चीज़ इंशाल्लाह नहीं आएगी। अब यहाँ पे जैसे इस मिसाल से आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको मैं रिपीट करके बार बार दिखाऊंगा, इफ़अला और जाला, आप यकीन करें कोई चेंजेस नहीं है सिवाय इसके कि शुरू में जीम और फा चेंज हो रहा है, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं आ रही, ना हरकत में, ना आखिर में, ना शुरू में, कुछ भी चेंजेस नहीं है सिवाय एक हर्फ के। तो आप अब आपने फ़अला मेरे साथ कर लिया है, तो जाला अब मेरे साथ आप करेंगे। जाला उसने बनाया, जी आप मेरे साथ पढ़ें, जाला उसने बनाया, जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, सबने बनाया, उन सब ने जालता बनाया, आपने बनाया, आपने जालता बनाया, आपने बनाया, सबने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतू मैंने बनाया, मैंने बनाया, तो जबरदस्त, जालतुम आप सब ने बनाया, जालतुम आप आप सबने सबने बनाया, बनाया, आप सब ने जालना बनाया, हम सब ने बनाया। जालना हम सबने जालना बनाया। हम सब ने बनाया। यानी आपने गोया कि जैसे फाला किया, अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर की जो साउंड से अंदाजा हो रहा है, वो जैसे फाला किया वैसे ही वो जाला को कर रहे हैं, उनको गोया कि याद हो गया। क्यों? क्योंकि फाला वाला उनको याद, अगर जो जबानी याद अभी आपको नहीं हुआ होगा, इन टेबल्स को आपने, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि थोड़ा सा जो है ना आपको मेमोराइज करना होता है, रट्टा लगाना होता है, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको टाइम देंगे, 10 बार 15 बार इसको पढ़ेंगे, ये आपकी जबान पे खुद बैठ जाएगा। फिर आप जो ना आपसे कोई उल्टा भी सुनेगा तो आप सुना पाएंगे। क्यों? क्योंकि बार बार रिपीट करने की वजह से आपको चीज याद हो जाती है, ठीक है। एक बार दोबारा मेरे साथ करें, मैं अरबी पढ़ूंगा, आप उसकी उर्दू पढ़ेंगे। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने सबने बनाया, बनाया, सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, मैंने बनाया, जालतुम आप सबने बनाया, जालना। हम हम सबने सबने बनाया। बनाया, सबने बनाया, बहुत अच्छा आपने प्रैक्टिस की। अब मैं एक बार उर्दू करूंगा, आप अरबी करें ताकि अरबी वाला साइड भी आपका मजबूत हो जाए। उसने बनाया, जाला, 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 सबने बनाया, जालू, आपने जालू, बनाया, जालता, जालता, मैंने बनाया, जालतू, आप जालतू, सबने बनाया, जालतुम, हम सब ने बनाया। जालना, जालना, देखिए कितना आसान हो गया। एक बार आप मेरे साथ जल्दी जल्दी मेरे साथ ही पढ़ें, मेरे साथ पढ़ें। स्टार्ट, जाला, 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 जालू, जालू, जालता, 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 जालतू, जालतू, जालतुम, जालतुम, जालना। जालना, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तो इसको आपने प्रैक्टिस करना है। ये 2 टेबल अभी आपके हुए हैं, लेकिन सेम पैटर्न पे, ठीक है। 2 नहीं है, एक टेबल है, ठीक है। कौन सा है आपका? फाला, यूं समझ लें। तो जाला उसी की तरह है ना। अब इसका सवाल जवाब कैसे होगा? सवाल जवाब में हाइड करके आपसे पूछता हूँ, हल जाला, क्या उसने बनाया? नाम जाला, नाम जाला, बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह। हल जालू, नाम जालू, नाम जालू, एक्सीलेंट। हल जालता, नाम जालतू, जालतुम, नाम जालना। देखिए सवाल सारे याद हैं। अब मैं खुद स्किप करता जा रहा हूँ आपसे, यानी आपसे हाइड कर रहा हूँ। मुझे अंदाजा है कि आपको अब पैटर्न पता चल गया, स्टाइल पता चल गया, तो आप उसके लिए कोई भी अल्फाज तब्दील करें, आपको पता होगा। सिर्फ मैंने ये लफ्ज नया लगाना है, जुमला नया बनाना है, और स्टाइल उसका, शक्ल उसका, उसका अंदाज सारा का सारा सेम टू सेम वैसे ही होगा जैसे स्टार्ट से था। अब फतहा की तरफ आते हैं। फतहा का मतलब है, फतहा उसने खोला, ठीक है। फतह खोलना ना, तो सूरह फतह हम पढ़ते हैं ना, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, ठीक है। तो अल्लाह ताला की मदद और फतह वहां पर हासिल हुई थी। तो फतह मक्का आप ज़हन में रखें, फतह खोलना, फतह उसने खोला, जी। फतहू उन सब ने खोला, उन सब ने खोला, सबने खोला, फतहता आपने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने खोला, फतहतू मैंने खोला, मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहतुम आप तुम सबने आप खोला, सबने खोला, फतहना हमने खोला। फतहना हम सबने हाँ खोला। हमने खोला। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अभी अरबी मैं पढ़ूंगा, आप उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। फतहा उसने खोला, खोला, फतहू उन सब उन ने सब खोला, सबने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने मैंने खोला, मैंने खोला, फतहतुम आप सबने सबने खोला, फतहना। सबने खोला, हम सब ने हम सबने खोला। हम सबने खोला। माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ थोड़ी सी आवाजें जो है ना वो आगे पीछे हो जाती हैं, मेरे ख्याल से कुछ नेटवर्क का मसला भी होता है, लेकिन कोई मसला नहीं। आप कोशिश करेंगे
کہ ہم ساتھ ساتھ بس اکٹھے پڑھتے جائیں گے, ٹھیک ہے. اب ایک بار میں اردو کروں گا, آپ عربی کریں. اس نے کھولا, فتح فتح سب نے کھولا, فتحوا آپ نے کھولا, فتحوا میں نے کھولا, فتحت فتح آپ سب نے کھولا, فتحتم ہم سب نے کھولا. فتحنا ماشاء اللہ. تو یہ ابھی دیکھیں آپ نے جو پورا کا پورا اس کو پرفیکٹ پڑھا ہے, اور اسی طرح آپ نے گھر میں اس کی ریویژن کرنی ہے. اب ہم آتے ہیں دوسرا ہوم ورک, اپنے حافظے سے تلاوت کرنا. پہلا ہوم ورک ہم نے کیا پڑھا تھا, یعنی کسی چیز کو ہم نے کہا تھا کہ تلاوت قرآن کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ بروز قیامت تلاوت قرآن کرنے والے کے لیے قرآن مجید جو ہے وہ سفارشی بن کر آئے گا. اپنے حافظے سے تلاوت کرنے کے حوالے سے اب ہم اس نقطۂ تعلیم میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں, بس آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. اب دیکھیں یہ یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے اس کی بھی کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ احکامات تو بہت سارے ہیں لیکن تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے, یہ بھی بہترین حکم میں سے ہے. تو یہ ذکر جو ہے نا یہ بہت مفید ہے. اگر آپ قرآن مجید با آواز پڑھیں, کم از کم دھیمی آواز میں, ٹھیک ہے, تو آپ وسوسوں سے دور رہیں گے. یہ اذکار کے یعنی تلاوت کے فضائل میں سے ہے, ٹھیک ہے, کہ انسان کا دماغ جو ہے وہ کہیں بزی رہتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر شرور جو ہوتے ہیں, زیادہ تر مسائل مشکلات فتنے جو واقع ہوتے ہیں وہ نسبتاً فارغ لوگوں کی طرف سے زیادہ آتے ہیں. جو بندہ جاب کر رہا ہے وہ فتنوں میں اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, اس کے پاس اتنی لڑائیاں کرنے کا, جھگڑے کرنے کا, شر کرنے کا اس کے پاس ٹائم ہی نہیں. وہ جاب پہ جاتا ہے, شام کو آتا ہے اور کھانا کھا کے سو جاتا ہے, تو اس کے پاس گویا کہ ٹائم نہیں ہے. شر کرنے کے لیے کیا ہے, خالی ٹائم چاہیے. اور عام طور پہ جو لوگ فارغ ہوتے ہیں وہ زیادہ شرعی ہوتے ہیں, عام طور پہ یہ ہے, ہر کسی کے لیے نہیں ہے. تو اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ بزی رہیں, اور جب ہم فارغ ٹائم پائیں تو ہم ذکر اور قرآن کی تلاوت کرتے رہیں, ٹھیک ہے, قرآن کو بے شک دیکھ کر. اچھا, جب ہم فارغ ہوں گے کیا ہوگا, وسوسے آپ کو جو ہے نا, وسوسے آپ کو ذکر سے روکیں گے, دور کریں گے, اور ذکر کرنا بلا دیں گے. ذہن میں جب ہمارے پاس خیال آئے گا تو ہم کسی نہ کسی کام میں الجھ جائیں گے اور ذکر ہم سے رہ جائے گا. ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا ہوگی کہ ہم ذکر کو تھوڑا سا اونچی آواز میں کریں تاکہ ہمارا دماغ سارے کے سارے متوجہ ہو ذکر کی طرف, یعنی تلاوت کی طرف, ٹھیک ہے. تصور کیجئے کہ آپ راستے پر چل رہے ہیں اور دل میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, بازو سے یعنی ایک نئی کار گزرتی ہے آپ کے سائڈ سے, ٹھیک ہے, آپ کا ذہن بھٹک جاتا ہے فوراً, ٹھیک ہے, اور شیطان آپ کو ذکر سے دور کر دیتا ہے کیونکہ آپ کی گاڑی کی سٹائل آپ کے ذہن میں آیا ہے, یعنی BMW کی گاڑی جا رہی ہے, آپ کے اتنی مہنگی گاڑی, آپ دیکھیں ہونڈائی کی نیو ماڈل آ گئی ہے, اب کیا والی نہیں, اس طرح کے ماڈلز ہیں. تو آپ دیکھیں حقیقت میں فوکس آپ کا سارا ادھر ہو جاتا ہے, اور آپ جو ذکر کر رہے ہیں اصل میں وہ آپ کے ذہن سے گیا. تو یہ سارا شیطانی وسوسہ ہے. اگر آپ آواز والی تلاوت یا ذکر کر رہے ہیں, اونچی اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے کہ دماغ کہیں جائے, لیکن آپ کو یوں لگے کہ آپ کچھ پڑھ رہے تھے پہلے اونچی اونچی آواز سے, ابھی آپ سائلنٹ ہو گئے تو آپ فوراً اپنے ذکر کی طرف دوبارہ آپ متوجہ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اونچا پڑھنے سے سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے, ہمارا نہ دماغ کبھی رکتا ہے اور نہ ہی زبان کبھی تھکتی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کہتا ہے میں ایک تھک سے گیا ہوں لیٹ نا, نہیں کرنا. یہ لوگ ابھی چلے ہیں ازمی اور علی, زبان یہ پورے اور 2 بجے پہنچے. زبان اور دماغ کبھی رکتا اور تھکتا نہیں ہے. تو کیا آپ نے کبھی کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ آج میں بہت زیادہ باتیں کی اور میری زبان درد کر رہی ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا. یعنی آپ دیکھیں کہ ہم پورا دن بات کرتے ہیں, شام کو ہماری زبان درد نہیں کرتی, ہم مزید بات کرنے کی جو ہے ہمارے اندر استطاعت ہوتی ہے. اس لیے دوسرا ہوم ورک آپ ذہن میں رکھیں, میموری یعنی حافظے سے کم از کم 5 منٹ کی تلاوت, چلتے پھرتے گھر کے کاموں کے دوران آپ تلاوت 5 منٹ بآواز بلند تھوڑا سا کریں تاکہ آپ کی توجہ اس کی طرف رہے. اور اس کے لیے فضیلت کیا ہوگی ہمارے لیے, ذکر, یعنی زبان سے ذکر سے یعنی ہماری زبان تر رہے. اس والے جملے کے اندر ہم آ جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین کاموں میں سے ایک یہ کام بھی بتایا ہے. تو لیسن 8-9 کے سیکشن میں ہمارے پاس سوالات کیا ہیں, ہم مختصر جوابات کریں گے. ان سوالات کے آپ نے مجھے آنسر کرنے ہیں. سب سے پہلے الصالحین کا ترجمہ, ٹھیک ہے, اس میں A1 ہوگا, A2 یا A3. آپ وہ چیٹ میں لکھ دیں, بے شک آپ ساؤنڈ میں نہ بتائیں کیونکہ ساؤنڈ میں بہت سارے لوگوں کو آنسر ایسے مل جاتا ہے تو اس سے بھی کاپی کر لیتے ہیں. آپ اپنا اپنا جو ہے نا خفیہ بتائیں تو اس کو ہم بعد میں دیکھ سکتے ہیں کہ کن کا آنسر ٹھیک آیا, ٹھیک ہے. الصالحین کا ترجمہ A1 A2 A3, ٹھیک ہے. آگے ہے ہمارے پاس دوسرا سوال, ذالکا کی جمع, ہم نے پڑھا نا ذالکا,
हादा हाउलाई ज़ालिका, इसकी जमा क्या है, ज़ालिका की जमा क्या है, उलाइका हाउलाई अल्लज़ीना, ये आपने पढ़ना है, ठीक है। इसका बताना है D1 D2 D3 के जरिए से आपने जवाब बताना है। सी में हमारे पास है हाउलाई का माना, आप सब, ये सब, वो सब, हाउलाई का माना, ठीक है। C1 C2 या C3। डी अत्तहियात का तर्जुमा, सभी कौली इबादतें, सभी बदनी इबादतें, सभी माली इबादतें। D1 D2 या D3, इसमें से कौन सा दुरुस्त है, अत्तहियात का कौन सा माना होगा। इन्नका, इन्नका का तर्जुमा इसमें होगा अगर आप, कि आप, बेशक आप, इन तीन में से कौन सा दुरुस्त है, E1 E2 या E3। एफ हमीदुन, इसका तर्जुमा उसने तारीफ की, तारीफ के काबिल, बुजुर्गी वाला। F1 F2 F3। जी में हमारे पास है फेल की तारीफ बताइए। फेल की तारीफ हमने क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी ना, काम के करने या होने को बताता है ना, किसी काम को बताता है, एक्टिविटी, ठीक है। और एक ये दो इसमों को जोड़ता है और नाम और जगह या शिफ्ट को बताता है। इनमें से कोई एक तारीफ हमने की, उसको आप देख लें और उसका जवाब आप भेज दें। आखिर में एच, फ़अलना के माने बताएं। फ़अलना हम सब ने किया, आप सब ने या तुम सब ने किया, उन सब ने किया, इसमें से कौन सा दुरुस्त है, फ़अलना। H1 H2 H3, ठीक है। ये हमने टेबल्स में पढ़ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबक नंबर 9 के अख्तिताम पर हमने टोटल 102 अल्फाज सीख लिए जो कुरान मजीद में 27,926 बार आते हैं। तो आप कोशिश करें कि ये जो हमने 102 अल्फाज सीखे हैं इनको ज़बानी याद करें, ठीक है। इनको ज़बानी याद करें ताकि आपके 27,000 अल्फाज जो है वो मुकम्मल आपको याद हो जाएं, तो आप कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। हम इसी पर इख्तिताम करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अभी हम लेते हैं आपके सवाल। अगर आपका कोई सवाल हो तो मैं आपके साथ अगले 10-15 मिनट तक मौजूद रहूंगा, इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाब दूंगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।